عزیز دوستو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں اجیالدین اور ایک بار پھر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں ایک نئے موضوع کے ساتھ جس کا تعلق ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے سیرت النبی، اور خاص طور سے آج ہم اس موضوع کے اوپر ڈسکس کریں گے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مکی دور میں جو زندگی گزاری ہے، یعنی رسول اللہ کا مکی دور۔ اس سے پہلے کہ میں اپنے موضوع پر آؤں، میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ اس سے پہلے میری 2 ویڈیوز اور آ چکی ہیں جس کا لنک اسی ویڈیو کے ڈسکرپشن باکس میں آپ کو مل جائے گا، تو وہاں سے آپ وہ دونوں ویڈیوز بھی سن سکتے ہیں، جس سے آپ کو آپ کے انٹرنس کی تیاری میں فائدہ ہوگا۔ تو آج کا اس جو موضوع ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، کے تعلق سے ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت اور آپ کی سیرت یہ ہماری زندگی کا حصہ ہے۔ تو میں آپ کو ایک گزارش کرنا چاہوں گا کہ یہ ویڈیو میں صرف اس لیے نہیں بنا رہا ہوں کہ اس سے ریلیٹڈ 3-4 کوشچن آپ کے انڈو اسلامک میں آئیں اور آپ اس کو کریک کر کے انٹرنس کلیئر کر لیں، یہ میرا مقصد نہیں ہے۔ مقصد میرا یہ ہے کہ آپ کو میں سیرت سے روبرو کراؤں جو ہماری زندگی کی اصل ضرورت ہے۔ زندگی گزارنے کا طریقہ آپ کہاں سے لیں گے؟ قرآن ہمارا کانسٹیٹیوشن ہے، ساری دنیا کے مسلمانوں کا کانسٹیٹیوشن ہے، لیکن اس کانسٹیٹیوشن پہ عمل کیسے ہوگا، اس کانسٹیٹیوشن کو کیسی زندگی میں اتارا جائے گا، اس زمین کے اوپر کیسے اسے نافذ کیا جائے گا، یہ طریقہ بتاتی ہے سیرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ تو آج ہم سب سے پہلے جس موضوع کی طرف بڑھ رہے ہیں وہ رسول اللہ کی زندگی کا وہ دور ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے میں گزارا ہے۔ اپنی زندگی کے اللہ کے رسول کے شروعاتی سال اسی میں گزرے ہیں، آپ کی پیدائش بھی مکہ میں ہی ہوئی ہے۔ تو آئیے ہم شروع کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا پہلا باب، یعنی مکی دور۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش جو ہے 570 AD میں ہوئی ہے۔ یہاں میں ایک چیز آپ کو اور کلیئر کر دوں کہ کچھ کتابوں میں آپ کو 571 AD بھی نظر آئے گا، تو اس میں کچھ جو ہے منتھس کا ڈفرنس ہے، جس کی وجہ سے بعض لوگ 570 AD لیتے ہیں اور بعض لوگ 571 AD۔ آپ کا سوال یہ ہوگا کہ سر اگر آپشن میں دونوں ہوں گے تو کیسا ہوگا؟ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دونوں آپشن ایک ساتھ نہیں ہوں گے، یا تو 570 ہوگا یا تو 571 ہوگا، اور دونوں ہی معاملوں میں آپ کا صحیح آنسر کیا ہوگا یہ آپ بہتر سمجھتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش جب ہو رہی ہے تو اسی سال ایک خاص واقعہ پیش آ رہا ہے، اور آپ دیکھیں گے کہ جو ہسٹری کی اس سے پہلے کتابیں لکھی گئی ہیں اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کو اسی معاملے سے، اسی حادثے سے کنیکٹ کر کے دیکھا جاتا ہے جس کو ہم اصحاب فیل کا واقعہ کہتے ہیں۔ اصحاب فیل کا واقعہ کیا ہے؟ یمن میں ایک بادشاہ ہے ابرہہ، اور جو کرسچن مذہب کو ماننے والا ہے۔ جب وہ دیکھتا ہے کہ عرب میں جو کہ کعبہ، وہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے بھی حج ہوا کرتا تھا، جس کی وجہ سے ہر سال وہاں ایک میلہ لگتا، اور اس کی وجہ سے عرب کی اکنامی بہت زیادہ گرو کر رہی تھی۔ یہ بات یمن کے بادشاہ کو پسند نہیں آئی، اور ابرہہ نے یہ سوچا کہ کیوں نہ ایسا کریں کہ ہم کعبہ کو ہی گرا دیں۔ اگر کعبہ کو گرا دیا جائے گا تو حج ختم ہو جائے گا، اور پھر ہم ایک بہترین کلیسا بنائیں گے اور کلیسا پہ لوگوں کو حج کرنے کے لیے بلائیں گے، تو پوری کی پوری اکنامی عرب سے یعنی مکہ سے شفٹ ہو جائے گی ہمارے دیس میں۔ اس سچویشن کو سمجھتے ہوئے ابرہہ نے ایک فوج تیار کی، اور وہ فوج ہاتھیوں کی تھی۔ اس نے ہاتھیوں کی فوج تیار کی اور مکے کی طرف چڑھائی کرنے کے لیے آگے بڑھ گیا کہ میں اب کعبے کو ڈھا دوں گا، اور اسی خیال کو لے کے وہ آگے بڑھا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی کرنی یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی مختلف مخلوق میں سے ایک چھوٹی سی مخلوق کو منتخب کیا جسے ہم ابابیل کہتے ہیں۔ ابابیل ایک پرندہ ہے، چھوٹا سا پرندہ جو گوریا سے کچھ تھوڑا ہی بڑا ہوتا ہو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے مسلط کیا، اور وہ پرندے آئے، ان کے پیروں میں یعنی ان کے پنجوں میں 2 کنکریاں اور ان کے چونچ میں 1 کنکری، یعنی ایک پرندے کے پاس 3 کنکریاں۔ اور جب وہ فوج آگے بڑھی، اس کے بیچ میں ایک مختلف واقعات ہیں جن کی طرف میں بہت زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا۔ تو وہ فوج جب آگے بڑھ رہی ہے، ابھی وہ کعبے کے قریب بھی نہیں پہنچ پائے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے اور پرندوں کا ایک ہجوم آ جاتا ہے، اور وہ اس کنکریوں کو جو ان کے پنجوں میں اور ان کی چونچ میں ہیں وہ اسے نیچے گراتے ہیں، اور وہ گرتی ہے ابرہہ کی فوج پہ، بڑے بڑے ہاتھیوں کے اوپر، جرنیل اور کمانڈروں کے اوپر اور ابرہہ کے اوپر۔ اور اللہ رب العزت جب وہ کنکری نیچے گرتی ہے تو اسے ایٹم بم بنا دیتے ہیں۔
اللہ तबारक व तआला सूरह फील में कहते हैं अलम तर कैफ फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फ़ील अलम यजअल कैदहुम फ़ी तज़लील व अरसला अलैहिम तैरन अबाबील तरमीहिम बिहिजारतिम सिज्जील फजअलहुम कअस्फ़िम माकूल। क्या तुमने हाथी वालों को नहीं देखा कि हमने किस तरीके से उनके पैरों को फेर दिया। मैं आपको उसका खुलासा बयान कर रहा हूँ। कुरान की तफसीर में अगर आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि हाथी वालों का लश्कर ऐसा हो गया जैसे खाया हुआ भूसा। किसी गाय को आप देखें कि जिस तरीके से वो भूसे को खाती है तो किस तरीके से चबा चबा के खाती है। तो कुरान कहता है कि जब कंकरियां वो गिरती थी तो हाथी ऐसा हो जाता है जैसे खाया हुआ भूसा, और पूरी की पूरी फ़ौज से तरबितर हो जाती है। और मक्के वाले ये मंज़र अपनी आँखों से देखते हैं और याद रखते हैं कि ये वही साल है जिस साल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी इस हाथी वाले लश्कर के आने के बाद और ये मोजज़ा देखने के कुछ ही दिन बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश हुई है। दूसरी बात ये, अब्दुर्रहमान बिन औफ जो अभी ईमान नहीं लाए हैं, वो कहते हैं कि एक मरतबा मैं रात में था और रात में मैंने देखा कि आसमान में एक रोशनी सी छा गई, बिल्कुल ऐसी रोशनी कि जो रोशनी मैंने इससे पहले नहीं देखी थी। और बाद में जब मैंने मालूम किया तो मुझे पता चला कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश हुई। और एक ख़ास वाक़या कि जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिशन को भी बताता है और पूरी दुनिया के लिए एक समझ लीजिए कि सबक भी है, नसीहत भी है, कि जिस साल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश होती है तो काबा जो मुशरिकों का अड्डा है, काबा जो शिरक का अड्डा उस वक्त बना हुआ है जिसमें 360 बुत रखे हुए थे, अलग अलग कबीलों के अलग अलग कामों को करने के लिए बनाए गए बुत, कोई पीतल का, कोई कांच का, कोई मिट्टी का, कोई लकड़ी का। जिस रात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश हुई है तो काबे में लोगों ने अपनी आँखों से देखा कि 360 के 60 बुत जो हैं वो ज़मीन पे मुंह के बल गिरे हुए हैं। ये एक करिश्मा नहीं, ये एक इंडिकेशन था कि जिस शख्सियत की पैदाइश हुई है अब वो ज़माने के तमाम बुत को, चाहे वो पीतल का बना हुआ हो, चाहे वो मिट्टी का बना हुआ हो, चाहे वो लकड़ी का बना हुआ हो, चाहे वो कांच का बनाया हुआ हो, हत्ता कि वो बुत जो आपके ख़यालों में, आपके मन के अंदर बना हुआ हो, वो भी अब मुंह के बल गिरेगा अगर आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी को इख्तियार कर लें। तो ये 3 ख़ास मकाम हैं, ये 3 ख़ास इंसिडेंट हैं जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश के ही वक्त जो है लोगों के सामने नमूदार हुए। अब हम अल्लाह के रसूल की शुरुआती दौर में यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश के बाद आपके जो ताल्लुक़ात हैं, जो आपकी फ़ैमिली है, जो आपका ख़ानदान है, उसकी तरफ थोड़ा सा बात करेंगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाशमी घराने के हैं और कुरैश ख़ानदान में से हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद का नाम अब्दुल्ला है और एक रिवायत के मुताबिक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश के पहले ही हज़रत अब्दुल्ला का है इंतकाल हो जाता है। यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब दुनिया में आते हैं तो आप यतीम होते हैं। आपकी वालदा जो हैं हज़रत आमना हैं और हज़रत आमना रज़ियल्लाहु ताला अन जो हैं वो मदीने से ताल्लुक़ रखते हैं। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब पैदाइश होती है तो अरब का एक ख़ास कल्चर है। अरब का कल्चर ये है कि ताकि बच्चा सही सेहत पाए, सही कल्चर, एक सही अरबी कल्चर उसको मिले, तो उसके लिए वो शुरुआती दिनों में अपने बच्चों को दूध पिलाने के लिए और थोड़े दिनों की परवरिश के लिए गाँव में भेज देते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में जब हज़रत आमना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के यहाँ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए तो अल्लाह के रसूल को भी इसी तरबियत के लिए भेजा गया। और जो दाई आपको लेकर गई उनका नाम हज़रत हलीमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। हज़रत हलीमा आपको लेके गई, 2 साल आपको दूध पिलाया और 2 साल आपकी परवरिश की अपने घर में। तो इस तरीके से अगर आप देखेंगे तो क्या नाम है, आपकी फॉस्टर मदर जो हैं यानी आपकी जो आया हैं, जो आपकी देखभाल की हैं जिन्होंने, वो हज़रत हलीमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। और आपकी फॉस्टर सिस्टर यानी हज़रत हलीमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की जो बेटी हैं वो हज़रत शाइमा हैं। पहले ईमान नहीं लाई थी, बाद में ईमान ले आई। तो हज़रत शाइमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा अल्लाह के रसूल की दूध शरीक बहन है, यानी एक ही माँ से अल्लाह के रसूल ने भी दूध पिया और एक ही माँ से हज़रत शाइमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने भी दूध पिया है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब पैदाइश हो रही है तो आपकी फ़र्स्ट मिल्क नर्स जो हैं वो हज़रत सोबिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, एक फॉस्टर मदर हैं और एक मिल्क नर्स हैं कि जो ही पैदाइश हुई तो सबसे पहले जिस ने दूध पिलाया वो हज़रत
صوبیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ تو اللہ کے رسول کی عمر جب 6 سال کی ہوتی ہے، یعنی 576 AD میں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے ہی باپ کا سایہ چلا گیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر جب 6 سال کی ہوتی ہے تو حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی انتقال ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد آپ کے دادا عبد المطلب یہ آپ کی پرورش کرتے ہیں اور اپنے خاندان میں آپ کو جو ہے پروان چڑھاتے ہیں، لیکن جو ہے اللہ رب العزت کی منشا یہ نہیں تھی کہ حضرت جو ہے عبد المطلب کا ساتھ آپ کے ساتھ زیادہ دن رہتا۔ 578 یعنی 8 سال کی عمر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر ہوتی ہے، اور جو کوئی بہت خاص بڑی عمر نہیں ہے، تو حضرت جو ہے عبد المطلب کا بھی انتقال ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد آپ کے جو گارجین بنتے ہیں وہ ہیں آپ کے چچا، اور آپ کے چچا جو ہے یہ ایک لمبا وقت آپ کے ساتھ گزارتے ہیں، اور آپ کے سمجھ لیجئے کہ ایک چچا ہونے کا کیا فرض ہوتا ہے، یہ آپ کو پوری سیرت میں نظر آتا ہے کہ ایک چچا کو کیسا ہونا چاہیے اور ایک بھتیجے کو کیسا ہونا چاہیے۔ تو یہ دونوں ہی کردار آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں نظر آتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پہلا نکاح ہے، اس کا تذکرہ ہم بعد میں بھی کریں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا نکاح حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہوتا ہے، اور انہی سے آپ کو 4 جو ہے بیٹیاں بھی ہوتی ہیں، حضرت ام کلثوم، حضرت رقیہ، حضرت زینب اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور آپ کے چچا زاد بھائی ہیں حضرت علی، یعنی ابو طالب کے جو بیٹے ہیں حضرت علی، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی ہیں۔ اور آپ دیکھیں گے آگے چل کے جب ابو طالب کا انتقال ہو جاتا ہے 619 AD میں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب وہ حق ادا کرتے ہیں جو ان کے اوپر تھا، یعنی حضرت علی چھوٹے ہیں تو اب حضرت علی کی گارجین شپ جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ذمے لیتے ہیں، اور پھر اس کا کیا ہی حق ادا کرتے ہیں، یہ ہم انشاءاللہ آگے چل کے دیکھیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 بیٹے بھی ہوئے، اور تینوں کا نام ہے ابو القاسم، عبداللہ اور ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ تینوں کی جو ہے کا انتقال ان کے بچپن میں ہی ہو گیا، اور اس وجہ سے بعض مشرکین نے آپ کے اوپر الزام بھی لگایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تو نسب ختم ہو گیا، کیونکہ نسل کس سے چلتی ہے؟ بیٹے سے چلتی ہے۔ تو جب بیٹوں کا بچپن میں انتقال ہو گیا تو لوگوں نے تانے دیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے رسول کی شان میں آیت اتاری، کون سی؟ سورہ کوثر، جو قرآن کی سب سے چھوٹی سورت ہے، انا اعطینک الکوثر، ہم نے آپ کو کوثر دیا ہے۔ کوثر کیا چیز ہے کہ قیامت کے دن حشر کے میدان میں جب لوگ پیاسے ہوں گے تو صرف ایک جگہ پانی ملے گا، اور وہ جگہ کون سی ہوگی؟ وہ ہوگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حوض کوثر، جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چہیتوں کو، اپنے ماننے والوں کو، اپنے مومنین اور مسلمین کو وہاں سے پانی پلائیں گے۔ لیکن وہاں پر بھی ایک واقعے کو دھیان رکھنا ضروری ہے، میں آپ کو تھوڑا سا فلیش بیک میں لے کر جا رہا ہوں۔ وہاں پر بھی ایک چیز کو دھیان رکھنا ضروری ہے، اور جہاں سے ہمارے معاملے بگڑ سکتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب حوض کوثر پر پانی پلا رہے ہوں گے پیاسوں کو، کہ جب ساری انسانیت پیاسی ہوگی، ہر نبی ہر امتی پیاسا ہوگا، تو اس وقت اللہ کے رسول جو ہے لوگوں کو پانی پلا رہے ہوں گے، تو کچھ لوگ سامنے سے آئیں گے، فرشتے ان کو روکیں گے کہ نہیں 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 نہیں، ان کو آگے نہیں جانے دینا ہے۔ کہ رسول کہیں گے کہ فرشتوں سے کہ ان کو آنے دو، یہ تو میرے امتی ہیں، ان کے ہاتھوں کو دیکھو کہ یہ وضو کی وجہ سے چمک رہے ہیں، ان کے چہرے دیکھو کہ وضو کی وجہ سے چمک رہے ہیں، ان کو آنے کیوں نہیں دیتے؟ تو وہ کہیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے آنے کے بعد ان لوگوں نے دین میں نئی چیزیں شروع کر دی، یعنی بدعات شروع کر دی، تو یہ لوگ آپ میں سے نہیں ہو سکتے۔ اللہ کے رسول کہیں گے سوکن ایسے لوگوں کو میرے سامنے سے ہٹا دو، میرے سامنے سے دور کر دو، کہ جن لوگوں نے میرے بعد میرے لائے گئے دین میں، مکمل دین میں، اس دین میں انہوں نے نئی چیزیں شروع کر دی، کچھ اچھی سمجھ کے، کچھ بری سمجھ کے، کچھ اپنے من سے، کچھ اپنی روایتوں سے، کچھ اپنے دیش کی سنسکرتی کو ملانے کے لیے، کمپیٹیبل بنانے کے لیے انہوں نے میرے دین کے ساتھ جو ہے وہ ہے کمی بیشی اختیار کر لی، تو ایسے معاملے میں جو ہے اللہ کے رسول جو ہے ان کو اپنے سے دور ہٹا دیں گے۔ تو اس معاملے میں جو ہے سنجیدگی سے سوچنے کی ضرورت ہے، جو سیرت کے اہم باب میں سے ہے اور حدیث کے اہم باب میں سے ہے، کہ انسان کو وہاں پر جو ہے اس کی پیاس نہیں بجھائی جائے گی، اور جس شخص کی پیاس حوض کوثر پہ نہیں بجھے گی تو پھر قیامت آ جائے گی، آخر اس کا فیصلہ ہو جائے گا، تب تک اس کی پیاس نہیں بجھے گی۔
کچھ امپورٹنٹ انسیڈنٹ ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں گزرے ہیں، اور وہ آپ کی نبوت سے پہلے ہیں، یعنی کچھ آپ کے بچپنے سے ہیں، کچھ آپ کی جوانی سے ہیں، وہ ایک ایک کر کے میں آپ کے سامنے بتانا چاہوں گا۔ حضرت حلیمہ کے ہاں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے شروعاتی دنوں کو گزار رہے ہیں، یعنی شروعاتی 2-3 سال گزار رہے ہیں، تو وہاں پر ایک واقعہ پیش آتا ہے کہ جس میں اللہ کے رسول کا جو ہے وہ سینے کو چاک کیا جاتا ہے۔ بچے کھیل رہے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کھیل رہے ہیں، اور بچے دیکھتے ہیں اچانک ایک فرشتہ آیا ہے اور اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کو چاک کر دیا۔ بچے بھاگتے ہوئے جاتے ہیں حضرت حلیمہ کے پاس اور کہتے ہیں کہ کسی نے محمد کو ہلاک کر دیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت حلیمہ آتی ہیں بھاگتی ہوئی کہ بچہ میرا نہیں، کسی اور کا ہے، کیا بنے گا؟ تو اس سچویشن میں وہ بھاگتی ہوئی آتی ہیں تو دیکھتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے ہیں، مسکرا رہے ہیں، لیکن آپ کے سینے کے اوپر جو ہے ایک نشان ہے۔ وہ واقعہ کیا ہے؟ وہ واقعہ یہ ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام آتے ہیں اور بچپنے میں اللہ کے رسول سے کے دل کو باہر نکالتے ہیں اور اس کو زمزم سے دھوتے ہیں سونے کی تشتری میں، اور پھر اس دھونے کی وجہ سے اللہ کے رسول کے دل کو بالکل پاک کر دیا جاتا ہے ان تمام چیزوں سے جو انسان کے دل کے اندر فطری طور سے پیوست ہیں چیزیں، یعنی انسان کو غصہ آتا ہے، یعنی انسان کو لالچ ہوتی ہے، یعنی انسان کے اندر کسی کو دیکھ کے حسد ہوتا ہے۔ یہ ایک ایسی چیزیں ہیں جو انسان کے اندر تو پیوست ہیں لیکن وہ اس کے امتحان کے لیے ڈالی گئی ہیں، اس لیے ڈالی گئی ہیں تاکہ انسان کو جانچا جائے، پرکھا جائے، اور تاکہ وہ اپنے امتحان میں کھرا اترے اور اللہ رب العزت کے دین کو اپنے دل کے اندر داخل کر لے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کو پاک کر دیا گیا۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 4 سے 5 برس کی بتائی جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی کے 12ویں سال پہ پہنچتے ہیں تو اللہ کے رسول اپنے چچا کے ساتھ یعنی ابو طالب کے ساتھ اپنے سب سے پہلے سفر پہ جاتے ہیں، جو آپ کا سفر جو ہے وہ سیریا کی طرف ہوتا ہے۔ سیریا کی طرف جب آپ سفر پہ جاتے ہیں تو وہاں پر آپ کو ایک مونک ملتا ہے جس کا نام بحیرہ ہے، اور وہ آپ کو جب دیکھتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ اس بچے کو میرے پاس بلاؤ۔ تو وہ آتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتا ہے کہ تمہارا نام کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ میرا نام محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور تم کہاں سے آئے ہو؟ تو میں مکہ سے آیا ہوں، میں قریشی ہوں اور میں ہاشمی خاندان کا ہوں۔ تو اسی دور میں یہ جو بات چل رہی ہوتی ہے تو ابو طالب بھی اس کے پاس آ جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کیا بات ہے، معاملہ کیا ہے؟ بحیرہ چھوٹا موٹا آدمی نہیں، بڑا آدمی ہے۔ تو کہتے ہیں کہ جب تمہارا قافلہ آیا تو میں نے دیکھا کہ تمہارے قافلے کے ساتھ بادل کا سایہ چل رہا ہے، اور میں نے اس بچے کو دیکھا تو مجھ سے رہا نہیں گیا، میں نے اس سے سوال کیا ہے یہ تمہارا کیا لگتا ہے؟ تو ابو طالب جو ہیں میرا خیال ہے کہ کسی خدشے میں شکار ہوئے ہوں کہ پتہ نہیں کیا بات کر رہے ہیں۔ تو کیا اپنا ہی بچہ ہے، اپنا بیٹا ہے؟ تو کہا نہیں، کون ہے؟ تو کہا اپنا بچہ ہے، ہمارا بیٹا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، کون ہے؟ تو ابو طالب نے کہا کہ نہیں، یہ میرا بیٹا نہیں ہے، یہ میرا بھتیجا ہے۔ کہا ہاں اب آئے نا تم سے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ سنبھال کے رکھنا ہے اس بچے کو، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے کام لے گا۔ تو یہ پہلا معاملہ تھا، پہلا ٹور تھا سیریا کی طرف جو ابو طالب کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گئے تھے۔ اس کے بعد جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا کچھ دور آگے بڑھتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 15 سال کی ہوتی ہے، تو ایک جو ہے آپس میں قبیلے ہمیشہ لڑتے رہتے ہیں مکہ کے۔ تو ایک جنگ ہوتی ہے جس کو بیٹل آف فجار کہتے ہیں، اور سوال یہ بنتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے کس جنگ میں شرکت کی ہے؟ تو اس کا جواب یہی ہوتا ہے، مطلب نبوت سے پہلے تو وہ ہے بیٹل آف فجار، بیٹل آف فجار بھی کہتے ہیں اس کو۔ تو یہ قریش اور قیس قبیلے کے بیچ میں ہوتا ہے، گھماسان کی لڑائی۔ اس لڑائی کے بعد جو ہے لوگوں کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ اب جو ہے ہم بہت لڑ چکے ہیں، ہم اپنا بہت نقصان کر چکے ہیں۔ تو ایسی سچویشن میں اب ہم ایک الائنس بنا لیتے ہیں۔ 7 سینچری میں الائنس جب یہ بنتا ہے مکہ میں تو اس کو کہتے ہیں حلف الفضل۔ یہ حلف الفضل جو ہے مکہ کی ٹرائبس کے بیچ میں الائنس ہوتا ہے کہ اب ہم کسی آپس میں نہیں لڑیں گے اور ہم ایک دوسرے کے معاملوں کو آپس میں سلجھا لیں گے۔ بنو فجار کا معاملہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول نے ایکٹیولی اس میں پارٹ تو لیا تھا لیکن لڑائی نہیں کی تھی، آپ کا کام صرف تیر پکڑانے کا تھا۔ تو رسول اللہ شریک تو ہوئے ہیں لیکن لڑائی اس میں نہیں کی۔ تو حلف الفضل کا جو واقعہ ہے اس میں اس الائنس کے بعد جو ہے مکہ میں کچھ شانتی جیسا معاملہ ہو جاتا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اب عمر بڑھتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار کی کچھ بہترین جو ہے اخلاق رسول کے لوگوں کے سامنے آتے ہیں۔ ابھی نبوت نہیں ملی ہے لیکن مکہ کے لوگوں نے 2 القاب، 2 ٹائٹل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیے ہیں، ایک ہے صادق یعنی سچا اور دوسرا ہے امین یعنی امانت دار۔
ایسے دور میں کہ جب لوگ ایک دوسرے کے مالوں کو ہڑپ جائیں، ایسے دور میں کہ جب لوگ ایک دوسرے کو مال کو غصب کرنے کے پیچھے تلے رہے ہیں، اللہ کے رسول کو اس زمانے میں امین ہونے کا ٹائٹل ملتا ہے کہ ایک ایسا شخص جو امانت میں خیانت نہیں کرتا، ایک ایسا شخص جو کبھی جھوٹ نہیں بولتا۔ کہ مکہ کا دور جو ہے بڑا اچھا دور نہیں ہے، مشرکانہ ماحول ہے۔ کعبے میں جب 360 بت رکھ دیے جائیں تو آپ سوچئے کہ اس دور کی حالت کیا ہوگی۔ لوگ جو ہے زمین پہ پڑے ہوئے خون کو چاٹ لیتے ہیں، لوگ اس بات پہ لڑ لیتے ہیں کہ تیرے اونٹ نے میرے اونٹ سے پہلے کیوں پانی پی لیا۔ اس قدر جاہلیت کا شکار ہیں کہ لوگ اپنی بچیوں کو زندہ درگور کر دیتے ہیں اور انہیں شرم نہیں آتی۔ اس طریقے کا یہ سارا معاملہ رسول اللہ کے شروعاتی دور میں گزر رہا ہے۔ رسول اللہ کی عمر اب 25 سال کی ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک پیغام آتا ہے جو حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہوتا ہے، ایک بے انتہا عزت دار خاتون جو عرب کے معاشرے میں بڑی عزت دار گھرانے سے تھی۔ آپ کے 3 نکاح پہلے ہو چکے تھے لیکن اتفاق سے ان کا انتقال ہو چکا تھا۔ اب جب وہ دیکھتی ہیں کہ ایک امین بھی ہے، صادق بھی ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو ہے اپنے غلام کے ذریعے سے پیغام بھیجتے ہیں۔ رسول اللہ مشورہ کرتے ہیں ابو طالب سے اور جو ہے یہ معاملہ جو ہے طے پایا جاتا ہے۔ حضرت خدیجہ کی عمر ہے 40 سال اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر ہے 25 سال۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا نکاح ہوتا ہے حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ یہ نبوت کے پہلے کی بات ہے۔ اسی دوران 605 AD میں اللہ کے رسول کی عمر اب کتنی ہے؟ 35 سال کے۔ تو عرب میں باڑھ آتی ہے اور کعبے کی دیوار گر جاتی ہے۔ کعبے کی دیوار کے گرنے کی وجہ سے اس کعبے کی دیوار میں ایک پتھر لگا ہے جس کو کہتے ہیں حجر اسود۔ حجر اسود جو ہے وہ جنت کا پتھر ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے سب سے پہلے دنیا میں پہلی مسجد جو زمین کے اوپر ہے وہ کعبے کی تعمیر کی اپنے بیٹے کے ساتھ، حضرت اسماعیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت سے ایک پتھر بھیجا جس پتھر کو حضرت ابراہیم نے کعبے کی دیوار پہ نصب کر دیا، یعنی لگا دیا تھا۔ 605 AD میں جب باڑھ آتی ہے اور دیوار گرتی ہے تو حجر اسود نیچے آ جاتا ہے۔ ایسی سچویشن میں لوگوں کے لیے جو بڑا یہ معاملہ ہوتا ہے کہ دیواریں تو ہم کھڑی کر دیں گے لیکن حجر اسود کو کون لگائے گا؟ اب حلب الفضول کی دیواریں بھی ہلنے لگتی ہے۔ وجہ کیا کہ اب لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ تم کیوں پتھر لگاؤ گے، ہم کیوں نہیں لگا سکتے؟ پوتر چیز ہے، ہم کیوں نہیں لگا سکتے؟ تو اس معاملے میں وہ کہتے ہیں کہ نہیں چلو ایک کام کرتے ہیں، ہم کل کعبے میں آ کے بیٹھیں گے اور کعبے میں آ کے بیٹھیں گے اور دیکھیں گے کہ کون سب سے پہلے کعبے میں اندر آتا ہے۔ ہم جو کعبے میں سب سے پہلے آئے گا ہم اس سے فیصلہ کروا لیں گے کہ کس کو کیا کرنا چاہیے۔ دوسرے دن لوگ بیٹھے ہیں انتظار میں، جو سب سے پہلی شخصیت کعبے کے اندر داخل ہوتی ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی نبوت کا اعلان نہیں ہوا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آتے ہیں تو ان کے سامنے معاملہ رکھا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک تجویز پیش کرتے ہیں کہ ایک چادر منگاتے ہیں اور اس کے اندر حجر اسود کو اپنے ہاتھ سے رکھتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ سارے قبیلے کے لوگ اس چادر کے کونوں کو پکڑ لو اور اٹھاؤ اور پھر اپنے ہاتھ سے اللہ کے رسول کعبے کی دیوار میں جہاں پہ حجر اسود آج لگا ہوا ہے وہیں پہ اس کو نصب کر دیتے ہیں۔ تو یہ معاملہ جو بالکل فتنے اور فساد کا معاملہ ہو سکتا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دانشوری، اور انبیاء سے بڑھ کے کون دانشور ہو سکتا ہے، انبیاء سے بڑھ کر کون حکمت کا حامل ہو سکتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حکمت کے بنا پہ وہ لڑائی رک جاتی ہے اور حجر اسود اپنی جگہ پہ آ جاتا ہے۔ حجر اسود ایک کالا پتھر ہے اور آج بھی اگر آپ گوگل کریں یا اگر آپ کو اللہ تبارک و تعالی حج کرنے کی توفیق عطا فرمائیں تو سلور کا ایک کوٹ ہے اور اس کے اندر جو ہے وہ حجر اسود ہے، اور جب لوگ طواف کرتے ہیں تو اس کو جو ہے چومتے ہیں۔ اور حضرت عمر کا اس معاملے میں بڑا ایک قول ہمارے سامنے ہے جس کو ہمیں ہمیشہ دھیان رکھنا چاہیے، اور جب مشرکین یا کافر ہم سے یہ کہیں کہ تم بھی تو وہاں جا کر پتھر کو ہی پوجتے ہو، تو اس کا جواب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آج سے 1400 سال پہلے دیا کہ حجر اسود کو مخاطب کرتے ہوئے، پتھر کو مخاطب کرتے ہوئے وہ یہ کہتے تھے کہ میں نے رسول اللہ کو تجھے چومتے ہوئے دیکھا ہے، اسی لیے میں تجھے چومتا ہوں، ورنہ مجھے کوئی انسیت نہیں ہے کسی پتھر سے کہ میں تجھے چوموں۔ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ تو جب کعبے میں لوگ جاتے ہیں تو رسول اللہ کو انہوں نے ایسا کرتے ہوئے دیکھا ہے، اس وجہ سے وہ یہ کام کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ وہ بہرحال ہے تو پتھر ہی، نہ کسی کو فائدہ پہنچا سکتا ہے نہ نقصان پہنچا سکتا ہے۔ تو یہ وہ چیزیں تھیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت کے اعلان سے پہلے جو چیزیں ہوئی تھی۔ اب ہم ان انسیڈنٹ کے بارے میں چلتے ہیں جن کو میں نے 5 فیزز میں بانٹا ہے جو مکی دور کو
تاکہ لوگوں کو سمجھنے میں آسانی ہو، بچوں کو تیاری کرنے میں آسانی ہو اور ہمارے ذہنوں میں چیزوں کو تازہ رکھنے میں آسانی ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اب وہ ان چیزوں کے بارے میں ہم بات کریں گے جب اللہ کے رسول کو نبوت عطا کی جانی ہے۔ پہلا فیز ہے 610 AD میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر قرآن کی پہلی آیتیں اترتی ہیں۔ اس سے پہلے کے کچھ حالات ہم کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ عرب میں ریتی رواجوں کا بڑا دورہ ہے، عرب میں سنسکرتی کا جو ہے بڑا زور ہے کہ ہماری سنسکرتی اتنی پرانی، ہماری سنسکرتی اتنی پرانی۔ آج کے زمانے میں بھی ہم دیکھیں کہ قطعی جو لوگ جو ہیں غلیظ سے غلیظ حرکتیں بھی کر رہے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو یہی کرتے ہوئے دیکھا ہے، اور اسی طریقے سے عرب بھی یہ کہتے تھے کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو یہی کرتے ہوئے دیکھا ہے، کیا کہ وہ بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیتے تھے۔ یہ ان کی روایتوں میں سے تھا، ان کی سنسکرتیوں میں سے تھا۔ آپ ہندوستان کی 5000 سنسکرتی کا سب سے چمکتا ہوا ستارہ کیا دیکھتے ہیں؟ یہاں کی ورن ویوستھا، کہ ایسے لوگ ہیں جو پیر سے پیدا ہوئے ہیں، ان کو جینے کا حق نہیں ہے۔ ایسے لوگ ہیں کہ جن کی چھاؤں بڑے لوگوں کے اوپر یعنی برہمنوں کے اوپر پڑ نہیں سکتی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ کیونکہ ورن ویوستھا سنسکرتی ہے ہماری، اور سنسکرتی کا حصہ ہے، ہماری ریچول ہیں، ہماری روایات ہیں، ہمارے بڑوں کو ہم نے ایسے ہی دیکھا ہے۔ تو جب بھی روایات اور سنسکرتی کی بات ہوتی ہے تو اس میں اسی طریقے کی باتیں ہوں۔ عرب بھی اسی طریقے کی سنسکرتی کے حامل تھے۔ عرب بھی کہتے تھے کہ ہم نے اپنے باپ داداؤں کو اپنی بچیوں کو زندہ دفن کرتے ہوئے دیکھا ہے، کون داماد بنائے گا اس کو اپنے سر پہ بٹھائے گا۔ اس کے علاوہ ایڈلٹری، بے حیائی بے انتہا عام۔ ایک عورت کے ساتھ زنا کرنے کے لیے، ایک عورت سے اپنی خواہش کو پورا کرنے کے لیے بعض دفعہ 10 آدمی گھس جاتے تھے اور ان کو کوئی روکنے والا نہیں تھا، عورتوں کو حقوق کا کوئی معاملہ نہیں تھا۔ لوگوں کی جانیں جا رہی ہیں، چھوٹے لوگوں کو دبایا جا رہا ہے، اور تمام تر لوگوں کو جو ہے ان کو الگ الگ طریقے سے کسٹمز کے ذریعے سے وہ اب ایک الگ ریچول کہ کسی جانور کو اگر ذبح کیا جائے گا تو اس کا بعض حصہ صرف مرد کھا سکتے ہیں، عورت نہیں کھا سکتے۔ کسی خاص جگہ پہ صرف مرد ہی جا سکتے ہیں، عورتیں نہیں جا سکتی۔ اگر آپ کو کعبے کا طواف کرنا ہے تو ننگے ہو کے کرنا پڑے گا، آپ کو کپڑے نہیں پہننے۔ اسی طریقے کے حالات دنیا میں بھی تھے۔ میں دنیا کے حالات کیا آپ کو بتاؤں؟ میں ہندوستان میں رہتا ہوں، میں آپ کو ہندوستان کے حالات بتاتا ہوں۔ آپ کیرلا جائیے کہ جب اسلام وہاں نہیں آیا ہے تو پلایا کمیونٹی کے لوگوں کو اپنے جسم کے اوپری حصوں کو، چاہے وہ مرد ہو یا عورت، اس کو ڈھکنے کی اجازت نہیں تھی۔ یعنی عورتیں بھی اپنے اوپری بدن کو کھلا کر کے گھومتی تھی۔ وجہ کیا تھی؟ کیونکہ وہ شودر تھے، یہ ریچول تھا۔ آج بھی آپ دیکھ لیجئے کہ بعض جگہیں ایسی ہیں ہندوستان میں جہاں پہ دلت نہیں جا سکتے۔ وجہ کیا ہے؟ روایات ہے، سنسکرتی ہے۔ اسی کا ڈھول ہمیشہ پیٹا جاتا رہا ہے، اسی کے ذریعے سے لوگوں کو دبایا جاتا رہا ہے، اسی کے ذریعے سے لوگوں کو بیوقوف بنایا جاتا رہا ہے۔ عرب کے مشرکینوں نے بھی اسی طریقے کی ورن ویوستھا اپنے ہاں لاگو کی ہوئی تھی کہ بعض چیزوں کو بعض لوگ کھائیں گے، بعض چیزوں کو بعض لوگ نہیں کھائیں گے۔ اور ان سب معاملوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دماغ ہے وہ کھول اٹھ جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہو جاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر جب 40 کو پہنچتی ہے تو رسول اللہ پریشان ہو جاتے ہیں کہ یہ زندگی کا طریقہ نہیں ہو سکتا کہ ایک عورت کی کوئی حیثیت نہ ہو، ایک بچے کو کھانا نہ ملے، ایک کمیونٹی کو صرف اس لیے دبایا جائے کیونکہ وہ چھوٹی ذات کا ہے، کیونکہ وہ چھوٹے خاندان کا ہے، صرف اس لیے اس کو جینے نہیں دیا جائے گا۔ نہیں، یہ زندگی کا طریقہ نہیں ہو سکتا، یہ عقل گوارا نہیں کرتی، یہ دل گوارا نہیں کرتا۔ اور ہوتا بھی کیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل تو پاک تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ رب العزت ایک کام لینے والے تھے۔ تو اس معاملے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہوتے ہیں، اور آپ پہاڑ کی چوٹی پر ایک گفا میں جا کے بیٹھتے ہیں، اور وہ پہاڑ کا نام نور ہے، اور جس گفا میں آپ بیٹھتے ہیں وہ غار حرا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غور کر رہے ہیں، فکر کر رہے ہیں، سوچ رہے ہیں کہ آخر معاملہ کیا ہے، کیا وجہ ہے کہ یہ ظلم ہے، کیا وجہ ہے یہ ظلم ہے۔ حضرت خدیجہ آپ کے لیے کھانا پہنچاتی ہیں، آپ کا ساتھ دے رہی ہیں کہ آپ پریشان ہیں، کچھ ویلڈ وجہ ہے، کچھ وجہ ہے کہ جس کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہیں، اور کھانا پہنچا کے واپس آ جاتی ہیں۔ پیچھے نہیں لگتی ہیں اپنے شوہر کے کہ کیا کر رہے ہو تم، دنیا کماؤ، لوگ کہاں سے کہاں پہنچ رہے ہیں، کیریئر بنا رہے ہیں، اور تم سوسائٹی کے پیچھے پڑے ہوئے ہو۔ نہیں، یہ عقل مندوں کی نشانی ہوتی ہے، سمجھداروں کی نشانی ہوتی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں بیٹھ کے جو غور فکر کرتے ہیں، تو وہ بھی ایک طریقے کی نماز تھی جس کو تحانوس کہتے ہیں۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ نماز ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے پڑھا کرتے تھے نبوت سے۔ 610 AD میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں، رات کا وقت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آواز آتی ہے۔ وہ آواز حضرت جبریل علیہ السلام کی ہوتی ہے۔ جبریل علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے وہ فرشتے ہیں جو اللہ رب العزت کا پیغام رسولوں تک لے کر آتے ہیں۔
1,24,000 कम व बेश अम्बिया आए हैं। सारे अम्बिया के पास जो फ़रिश्ता पैगाम लेकर आता है अल्लाह तबारक व तआला का, उसका नाम जिब्रील अलैहिस्सलाम है। जिब्रील अलैहिस्सलाम आते हैं सूरह अलग की 5 आयत लेकर, जिसकी शुरुआत होती है इक़रा बिस्मि रब्बिकल ख़लक़, कि पढ़ो अपने रब के नाम से। और फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को झकझोरते हैं कि तुम पढ़ो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं मैं पढ़ा हुआ नहीं हूँ। फिर दोबारा झकझोरते हैं, कहते हैं कि पढ़ो, कहते हैं कि मैं पढ़ा हुआ नहीं हूँ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तीसरी मरतबा हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम कहते हैं पढ़ो, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान से अपने आप वो चीज़ें निकलने लगती हैं जो हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम लेकर आए हैं, यानी कुरान अल्लाह के रसूल की ज़बान पे जारी हो जाता है। ये एक मौजज़ा है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़े हुए नहीं हैं, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर पढ़े लिखे से सबसे आला, सबसे बरतर और सबसे बड़े इल्म में हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये मामला जो है, पहली वही आती है और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है अब घबराए हुए घर पे आते हैं। कभी फ़रिश्ता देखा नहीं, कभी फ़रिश्ते की आवाज़ नहीं सुनी, कभी इस तरीके के मामलात हुई नहीं। अपनी परेशानी और थी, सोसाइटी की परेशानी और थी, और अब ये क्या मामला हुआ। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आते हैं अपने घर, परेशान रहते हैं, कांपते रहते हैं और कहते हैं कि ए खदीजा मेरे ऊपर जो है कपड़ा डाल दीजिए, कपड़ा डाल दीजिए। क्यों? क्योंकि मुझे लगता है कि मेरी जान निकल जाएगी। क्या हुआ, क्या मामला है? हज़रत खदीजा पूछती हैं, तसल्ली देती हैं, कहते हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि मेरी जान चली जाएगी, ऐसा वाक़या पेश आया है कि मैं उसको बर्दाश्त नहीं कर पा रहा हूँ। हज़रत खदीजा तसल्ली देती हैं, जो एक पाकबाज, एक ईमानदार और एक शौहर की फर्माबरदार बीवी का फ़रीज़ा होता है। और वो क्या कहती हैं? कहती है आपको अल्लाह ज़ाया नहीं करेगा। क्यों ज़ाया नहीं करेगा? अब वो किरदार समझिए जिसकी वजह से लोगों के दिलों के अंदर मोहब्बत पैदा होती है, जो लोग कि जिसके ज़रिए से लोग इस्लाम के करीब आते हैं, जिसके ज़रिए से लोगों के किरदार निखरते हैं। वो क्या कहते हैं? रसूलुल्लाह क्या कहते हैं? आपको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ज़ाया नहीं करेगा। क्यों नहीं ज़ाया करेगा? क्योंकि आप बेवाओं की खबरगिरी करते हैं। वो लोग जो विडो हैं, उनका कोई पुरसान हाल नहीं है, आप उसकी खबरगिरी करते हैं। वो लोग जो यतीम हैं, आप उनके सरों पे हाथ फेरते हैं। वो लोग जो प्यासे हैं, आप उनको पानी पिलाते हैं। वो लोग जो बेघर हैं, आप उनको घर देते हैं। जो लोग भूखे हैं, आप उनको खाना खिलाते हैं। अल्लाह तबारक व तआला के बंदों के लिए आप इतना सब कुछ करते हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको ज़ाया नहीं करेगा। आइए मैं आपको ले चलूँ एक आलिम के पास। वो मेरे क्या हैं? वो मेरे चचा हैं, और उन चचा का नाम क्या है? वर्क़ा बिन नौफ़ल। मानने वाले तो वो ईसाई मज़हब के हैं, लेकिन आलिम इस कदर हैं कि वो इब्रानी ज़बान में तौरात लिखा करते थे। तौरात वो किताब है जो मूसा अलैहिस्सलाम के ऊपर उतरी थी, और फिर उसके बाद हज़रत ईसा हैं जो इनके ऊपर इंजील किताब नाजिल हुई, और इन दोनों ही किताबों के ऊपर, और इसके अलावा एक तीसरी किताब ज़ुबूर जो हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के ऊपर उतरी। इन तीनों किताबों के ऊपर हमें जो है ईमान लाना फ़र्ज़ है। अगर किसी एक का भी इनकार करें तो इंसान काफिर हो जाता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वो लेकर जाती हैं वर्क़ा बिन नौफ़ल के पास। वर्क़ा बिन नौफ़ल आलिम हैं, वो कहते हैं कि भाई क्या माजरा है। तो वही कहते हैं कि उन्हें तो नहीं पता कि कौन फ़रिश्ता, कौन क्या, किधर आया। तो वही कहते हैं कि शायद कोई साया है या कोई जिन है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने ये पैगाम लेकर आया है, आप ज़रा सुनें इसको। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी कैफियत बताते हैं जो गार हिरा में गुजरी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो ही ये बात बताते हैं, वर्क़ा बिन नौफ़ल जो है आवाज़ निकालते हैं, कहते हैं कि ये तो वही नामूस है, ये तो वही फ़रिश्ता है जो मूसा पे आया, ये तो वही फ़रिश्ता है जो ईसा पे आया, ये तो वही फ़रिश्ता है जो आपके पास आया, यानी ये तो जिब्रील अमीन है। अल्लाह तबारक व तआला ने आपको चुन लिया है एक मकसद के लिए। अब आप नबी बनाए जाएंगे, अब आप रसूल बनाए जाएंगे। लेकिन एक बात और है, एक बात और है कि जो ही आप रसूल बनाए जाएंगे, जो ही आप पैगाम अपने लोगों को सुनाएंगे, उन लोगों को जो संस्कृति का पाठ पढ़ाने वाले, उन लोगों को जो अपनी रिवायतों का पाठ पढ़ाने वाले, उन लोगों को जो अपने बाप दादे के दीन पे चलने वाले हैं, तो वो आपको आपकी ज़मीन से बाहर निकाल देंगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत ताज्जुब होता है कि ऐसे कैसे हो सकता है, ये तो मुझे बहुत चाहते हैं, ये मुझे अमीन कहते हैं, ये मुझे सादिक कहते हैं, मैं इनका बड़ा लाडला हूँ, मैं इनका बड़ा चहीता हूँ, मेरा ख़ानदान बहुत बड़ा है, इज़्ज़तदार है, मुझे कैसे निकाल सकते हैं? कहे नहीं, हर किसी के साथ यही हुआ है, हर किसी का देश निकाला हुआ है, हर किसी की एनआरसी हुई है। नूह के साथ भी यही हुआ, लूत के साथ भी यही हुआ, यूनुस के साथ भी यही हुआ, यूसुफ के साथ भी यही हुआ, मूसा के साथ भी यही हुआ, ईसा के साथ भी हुआ, आपके साथ भी होगा। ये ज़माने में हर वक्त होता रहा है कि जब कभी भी जालिम को, जब कभी भी जुल्म के सामने कुरान पढ़ के सुनाया गया, जब कभी भी जुल्म के सामने जो है अल्लाह का कलाम पढ़ कर सुनाया गया, तो उसके बाद जो है उन्होंने उनका क्या किया? बायकाट किया, उनको देश से बाहर निकाल दिया। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वर्क़ा बिन नौफ़ल यही कहते हैं कि जब आप ये पैगाम पेश करेंगे तो ये आपको आपके देश से बाहर निकाल देंगे। अगर मैं उस वक्त होऊंगा तो मैं आपका साथ दूंगा,
اور اگر میں نہیں رہا تو بہرحال آپ کو ان حالات سے گزرنا پڑے گا۔ ورقہ بن نوفل کے بات سن کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑے پریشان تو ہوتے ہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہرحال یہ بات تو پتہ چلتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اب نبی بنائے گئے ہیں، اور وہ کوئی جن نہیں تھا، وہ کوئی آسیب نہیں تھا، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اصل میں فرشتہ ہی آیا تھا۔ اس کے بعد جو ہے جو وحی کا سلسلہ ہے، جو وحی اترتی ہے، وحی ایکچولی انگلش میں کہتے ہیں انڈیکیشنز، اسی کے ذریعے سے قرآن جو ہے اللہ کے رسول کے پاس آیا ہے اور لے کر آئے ہیں حضرت جبریل علیہ السلام۔ یہ معاملہ پیش آتا ہے، مطلب پہلی وحی آتی ہے اور اس کے بعد 3 سالوں تک کوئی وحی نہیں آتی۔ 3 سالوں تک اللہ کے رسول انتظار کرتے ہیں کہ شاید وہ فرشتہ پھر آئے، شاید وہ فرشتہ پھر آئے، لیکن ایسا کرتے کرتے 3 سالوں کا دور گزر جاتا ہے۔ اس کے بعد جو صورت نازل ہوتی ہے وہ سورہ المدثر ہوتی ہے، جس میں اللہ کے رسول کو اب حکم دیا جاتا ہے کہ اب آپ اٹھیے اور لوگوں میں اعلان کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کوئی الہ نہیں اور آپ اس کے رسول ہیں، اور قرآن کی وہ پوری آیت ہوتی ہے جس کو سورہ مدثر کہتے ہیں۔ یہ جو 3 سال کا وقفہ ہے اس کو دور فطرت کہا جاتا ہے، اور اس سے پہلے یعنی جب تک اللہ کے رسول کو اعلان کرنے کی اجازت نہیں ملی تھی، اللہ کے رسول ایسا نہیں کہ خالی بیٹھے تھے، جو پیغام اللہ کے رسول کو مل چکا تھا وہ پیغام لوگوں میں اللہ کے رسول چھپے انداز میں بتاتے تھے، تاکہ وہ جو ہے لوگوں میں ایک دم سے چرچا نہ ہو جائے۔ تو دھیرے دھیرے لوگوں کو بتانا شروع کیا، اپنے آپس میں اپنے خاندان کے لوگوں کو بتانا شروع کیا کہ میں اللہ کا نبی ہوں اور میں تمہیں کامیابی کی طرف بلاتا ہوں، اور میں ایک اللہ کی طرف تم کو دعوت دیتا ہوں، اور باقی خداؤں سے کچھ نہیں ہوتا، صرف اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہوتا ہے۔ تو یہ جو دعوت، جو چھپی ہوئی دعوت چل رہی ہے، وہ ایک گھر میں چل رہی ہے، وہ حضرت ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر ہے، جس کو دارالارقم کہا جاتا ہے۔ یعنی چھپی ہوئی دعوت جب لوگ اسلام کو قبول کرتے یا کسی کو اسلام کی دعوت دینا ہوتا تو دارالارقم میں پہنچا دیا جاتا، اور وہاں اس کو جو ہے چیزیں سمجھائی جاتی ہیں اور بتائی جاتی۔ 614 AD 614 AD میں کوہ صفا یعنی پہاڑ ہے کعبے کے قریب ہی، کوہ صفا، وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یہ ان کے ایک ریچول کا پارٹ ہوتا ہے کہ جب کبھی کوئی ضروری اعلان کرنا ہوتا ہے تو وہ صفا پہ کھڑا ہو جاتا ہے اور اپنے کپڑے پھاڑ دیتا ہے، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ کس انٹینسٹی کی خبر آنے والی ہے۔ تو اللہ کے رسول جو ہے وہاں پر کھڑے تو ہوتے ہیں لیکن اپنے کپڑے نہیں پھاڑتے۔ تو آپ دیکھیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چیزیں بعض تو ایسی ہیں کہ جو انہوں نے ان پرانی روایتوں سے لی ہیں لیکن اس کو ماڈیفائی کیا ہے، ایسی چیزیں جو بے حیائی کی طرف بڑھاتی ہوں اللہ کے رسول نے اس سے روک دیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہاڑ کے اوپر کھڑے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں واہ صباح، یا معاشر الاخوان قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، کہ اے گروہ انسان کہ تم کیا کرو، اے میں میرے معاشرے کو لوگوں اللہ کو اپنا الہ بنا لو، باطل الہوں کا انکار کر دو، اور کیا کرو، اور اس بات کو جو ہی تم قبول کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو کیا کرے گا، کامیاب کر دے گا۔ تو اس بات کو سننے کے لیے سارا مجمع لگا ہوا ہے، سارا مجمع مکہ کا سارا مجمع لگا ہوا ہے کہ کہنے والا کون ہے، صادق ہے، سچا آدمی ہے، جھوٹ تھوڑی کہے گا۔ لیکن جب یہ بات کہتے ہیں تو آپ کے ہی خاندان کا چچا، اب ورقہ بن نوفل کی بات سچ ہونا شروع ہو رہی ہے۔ تو ورقہ بن نوفل کی بات اس طریقے سے سچ ہونا شروع ہو رہی ہے کہ آپ کا چچا جو ہے ابو لہب، وہ کہتا ہے کیا، کہتا ہے کہ یہی بات کہنے تم کو ہم سے بلائی تھی، 360 سے کچھ نہیں ہوتا، تمہارے ایک سے ہوتا ہے، نہیں یہ بات بالکل بیکار ہے، تم نے ہمارا وقت ضائع کیا۔ تو سب سے پہلی مخالفت جو ہوتی ہے وہ آپ کے چچا کی طرف سے ہوتی ہے، تو ابو لہب آپ کی کرتا ہے۔ اس کے بعد ایک جو دور ہے، اب ظاہر سی بات ہے کہ دعوت جو ہے کھلی ہو گئی، اب لوگوں کے پاس کھل کے دعوت دی جا رہی ہے، اسلام کا پیغام لوگوں کو سنایا جا رہا ہے، اور اس کے درجے میں لوگ جو ہے آپ کے ارد گرد جمع ہو رہے ہیں۔ تو اس میں ایک فہرست ہے جو آپ لوگ تھوڑا سا اگر دھیان رکھیں گے تو وہ آپ کو انشاءاللہ فائدہ ہوگا، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جس نے اس زمین کے اوپر سب سے پہلے ایمان لے کر آیا وہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یعنی آپ کی شریک حیات، امت کی ماں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی بیوی ہیں۔ حضرت خدیجہ نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا، اس کے بعد آپ کے بھتیجے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو سب سے کم عمر کے ہیں، یعنی بچوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ دوسرے نمبر کے صحابی ہیں جنہوں نے آپ کے اوپر ایمان لے کر آئے۔ اس کے بعد آپ کے آزاد کردہ غلام یعنی حضرت زید بن حارث جو آپ کے ساتھ رہتے تھے، آپ کے غلام تھے، پھر اللہ کے رسول نے آپ کو آزاد کر دیا، تو یہ زید بن حارث جو ہیں یہ تیسرے ہیں جنہوں نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا ہے، اور غلاموں میں سب سے پہلے اسلام کو قبول کرنے والے حضرت زید بن
हारिस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। उसके बाद चौथे नंबर पे हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, यानी आज़ाद भी हैं और मर्दों में सबसे पहले, अगर आप देखें बड़े लोगों में सबसे पहले इस्लाम को कबूल करने वाले हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। अल्लाह के रसूल के टोटल 9 चचा हैं और 9 चचा में से 2 ही लोगों को ये सआदत हासिल हुई कि जिन्होंने इस्लाम को कबूल किया। पहले चचा हैं हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और दूसरे हैं हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। ये है पहला फ़ेज़ जिसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में के मक्की दौर में। और अब हम दूसरे फ़ेज़ की तरफ बढ़ते हैं, यानी 615 AD, जहाँ पे अल्लाह के रसूल के ऊपर जो है और आपके सहाबा के ऊपर, यानी वो लोग जो इस्लाम को कबूल करते हैं, ईमान की हालत में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, उनको क्या कहा जाता है? उनको कहा जाता है सहाबा, कंपेनियंस ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो सहाबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अब ईमान कबूल करते हैं, तो अब वो जो संस्कृति के पुजारी हैं, अब वो जो मिट्टी के पुजारी हैं, अब वो जो मुल्क की रिवायतों के पुजारी हैं, उनको ये बात पसंद नहीं आती। कहते हैं हमारा बेटा हो कि हमसे गद्दारी करेगा, हमारा बेटा हो कि हमारे बड़े बुज़ुर्गों को बुरा कहेगा। तो बुरा नहीं कहते थे असल में, वो ये कहते थे कि ये गलत है। जब आदमी को गलत कह दिया जाता है तो गलत आदमी को बड़ा बुरा लग जाता है। तो अब क्या हो रहा है? अब पिटाई शुरू हो रही है, अब लोगों को मारा जा रहा है, अब लोगों को पीटा जा रहा है, अब मतलब हर तरीके से परेशान किया जा रहा है। उसकी एक लंबी दास्तान है, आप सीरत को खंगालें, सीरत को देखें तो आपको पता चलेगा कि ये ईमान का सौदा इतना हल्का सौदा नहीं है जितना हम समझते हैं कि यहाँ इस खुले आसमान के नीचे मस्जिद के पीछे बैठ के मैं आपको जो ईमान बता रहा हूँ, जो इस्लाम बता रहा हूँ, ये मेरा बताना आसान, आपका उधर बैठ के सुनना आसान। लेकिन इसके ऊपर जब अमल करना होता है, जब ऐलान करना होता है अपने ईमान का, वो बड़ा मुश्किल काम होता है। लेकिन उसी मुश्किल के बाद अल्लाह तबारक व तआला दुनिया और आखिरत की राहतें उसे अता करता है, यानी कामयाब करता है। 615 AD है जब लोगों के ऊपर क़तई जुल्म ज़्यादती बढ़ जाती है, तो अल्लाह के रसूल के पास लोग आते हैं, कहते हैं या रसूलल्लाह, ये तो हमें जीने ही नहीं देना चाहते, और हमारा जुर्म क्या है? हमारा जुर्म सिर्फ ये है कि हम कहते हैं कि हमारा रब अल्लाह है, और वो ये कहते हैं कि ये मत कहना वरना क्या कर देंगे? NRC कर देंगे, देश से बाहर निकाल देंगे, तुमको जो है क्वारंटाइन सेंटर में डाल देंगे। इस सिचुएशन में अल्लाह के रसूल कहते हैं कि अच्छा ठीक है, ऐसा करो कि तुम हिजरत कर जाओ। कहाँ करोगे? अफ्रीका के एक मुल्क हबशा में, जिसको इथोपिया भी कहते हैं। तो कहाँ के सबसे पहली हिजरत जो हुई वो 615 हिजरत हुई। दो तरीके के ग्रुप गए। पहला ग्रुप गया जिसमें 15 लोग थे, 11 मर्द और 4 औरतें, जिसमें सबसे पहले जोड़े ने जो हिजरत की वो अल्लाह के रसूल की ख़ुद बेटी और उनके दामाद यानी हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और हज़रत रुक़ैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा थे, इन 15 लोगों में। और ये सबसे पहला जोड़ा है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं लूत के बाद और इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बाद जिसने सबसे पहली हिजरत की है वो हज़रत उस्मान और हज़रत रुक़ैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। तो ये हज़रत उस्मान के बारे में मैं आपको यहीं रुक कर बता दूं। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो हैं वो इस्लाम के तीसरे खलीफा हैं, यानी खुलफाए राशिदून में तीसरे नंबर पे हैं। हम जानते हैं कि रसूलुल्लाह के बाद 4 खलीफा हैं, हज़रत अबू बकर, हज़रत उमर, हज़रत उस्मान, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। इन चारों खलीफा, इसके बाद भी खलीफा हुए हैं, लेकिन इन 4 खलीफाओं को खुलफाए राशिदून कहा जाता है। तो उसमें हज़रत उस्मान जो है वो खुलफाए राशिदून में तीसरे खलीफा हैं। इसके अलावा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस सहाबी यानी उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को ज़िन्नूरैन भी कहा जाता है, यानी 2 नूरों वाला। 2 नूर क्या? क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 2 बेटियां हैं जो हज़रत उस्मान के निकाह में हैं। पहली बेटी का इंतकाल होता है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी दूसरी बेटी देते हैं, और जो है इस वजह से हज़रत उस्मान को ज़िन्नूरैन कहा जाता है। दूसरा ग्रुप जो जाता है उसमें 101 अफराद होते हैं, 83 मर्द होते हैं और 18 फ़ीमेल्स होती हैं, यानी औरतें होती हैं। और उसमें एक जाना माना नाम है हज़रत जाफ़र रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का। ये नाम जाना माना इसलिए है क्योंकि जो है हबशा में जब वो जाते हैं तो वहाँ पर एक आदिल बादशाह है, यानी इंसाफ़ करने वाला, और मानने वाला वो ईसा अलैहिस्सलाम को है, यानी उस वक्त जो है वो नसरानी कहलाते थे। तो नज्जाशी उसका नाम है। इसने बाद में इस्लाम को कबूल भी किया है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके गायबाना जनाजे की नमाज़ भी अदा की है। बहरहाल तो नज्जाशी के पास जो है मुशरिकीन मक्का पहुंच जाते हैं कि हमारे कुछ लोग आपके यहाँ भाग कर आ गए हैं, तो वो लोग हमको वापस कर दीजिए। तो नज्जाशी कहता है कि वो भाग कर क्यों आए? कहते हैं कि वो हमारे वो हमारे जो है दीन को मानना नहीं चाहते हैं। वो ये कहते हैं कि आपकी रीति रिवाज गलत है, वो आप कहते हैं कि आपकी संस्कृति गलत है, वो आपकी संस्कृति बेहयाई सिखाती है। ये सब बात उनके सामने कहते हैं। नज्जाशी कहता है ज़रा मैं भी तो सुनूँ कि क्या कहते हैं।
میں بھی تو سنوں کیا کہتے ہیں۔ تو نجاشی کے دربار میں تمام لوگوں کو جو یہ دو گروپ گئے ہیں، یعنی 15 اور پلس 101 لوگ جو گئے ہیں، ان کو بلایا جاتا ہے، ان سے کہا جاتا ہے کہ ہاں بھائی بتائیے اپنی بات کیا کہنا چاہتے ہیں۔ تو حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے سامنے کھڑے ہوتے ہیں، ان سے بات کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہم جو ہے ایک نبی کے اوپر ایمان لائے ہیں، ہم اللہ پہ یقین کرتے ہیں، ہم بتوں کو نہیں پوچھتے۔ تو جو نصرانی ہیں وہ بھی ظاہر سی بات ہے کہ اس وقت بتوں کو نہیں پوچھتے تھے، لیکن ان کے ہاں بھی ایک شرک موجود تھا، کیونکہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا تسلیم کرتے تھے۔ تو ایسی سچویشن میں وہ کہتے ہیں کہ مشرکین مکہ کہتے ہیں اچھا ذرا ان سے یہ تو پوچھے کہ یہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں۔ ان کو یہ لگا کہ اب اگر مان لیجئے یہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت کا نعوذ باللہ بیٹا تسلیم نہیں کریں گے تو نجاشی کہے گا کہ ان کو بھگاؤ یہاں سے اور ان کو ان کے لوگوں کے پاس بھیج دو تاکہ یہ جو چاہے ان کے ساتھ کریں۔ تو حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھتے ہیں اور سورہ مریم کی تلاوت کرتے ہیں۔ سورہ مریم واحد سورت ہے جو کسی لیڈی کے اوپر جس سورت کا نام رکھا گیا ہے، اور حضرت مریم جو ہیں وہ عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہیں۔ آپ دیکھیں گے کہ عیسیٰ ابن مریم یہ نام قرآن میں ہمیشہ آتا ہے۔ تو حضرت جعفر جو ہے جب سورہ مریم کی تلاوت کرتے ہیں تو نجاشی کہتا ہے کہ جو بات تم نے کہی ہے کہ کیا ہیں، عیسیٰ علیہ السلام روح اللہ ہیں، عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، وہ اللہ کے بیٹے نہیں ہیں بلکہ وہ اللہ کے پیغام کو لوگوں تک پہنچانے والے۔ سورہ مریم کی وہ پوری تفسیر ہے سامنے، تو آپ دیکھیں گے تو نجاشی کہتا ہے کہ یہ جو بات تم نے کہی ہے اس میں انچ برابر بھی ایسی کوئی بات نہیں ہے جو جھوٹ ہو۔ تو وہ کیا کہتے ہیں، وہ یہ کہتا ہے کہ مشرکین مکہ سے کہ تم اپنی جگہ واپس جاؤ، اپنے تحفے تحائف بھی واپس لے جاؤ، میں ان بندوں کو تمہارے ساتھ نہیں بھیجوں گا، یہ میرے ہی ساتھ رہیں گے اور امن اور امان سے رہیں گے۔ لہٰذا وہ جو ہجرت ہے وہ کامیاب ہوتی ہے اور لوگ جو ہے وہاں پہ آرام سے رہنے لگتے ہیں۔ لیکن اس بات کا دھیان رکھیے کہ یہ اسلام کی پہلی ہجرت ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں ہجرت نہیں کی ہے۔ 616 سے لے کر 619 یعنی ان 3 سالوں میں 616 سے 619 کا دور انتہائی خطرناک دور ہے مسلمانوں کے لیے، ان کے لیے کہ جو لوگ کہاں رہ رہے ہیں، جو لوگ مکہ میں رہ رہے ہیں۔ مکہ میں اب لوگوں کے لیے ظاہر سی بات ہے کہ مشرکین مکہ کا حبشہ والا ٹور تو فیل ہو گیا۔ اب جب وہ واپس آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ اب ہم ان کو سبق سکھاتے ہیں۔ اب جو ہے غلاموں کی پٹائی ہو رہی ہے، جو باپ ایمان لا رہا ہے تو بیٹے ان کو مار رہے ہیں، جو بیٹا ایمان لا رہا ہے تو باپ مار رہے ہیں، ماں ایمان لا رہی تو گھر سے نکال دے رہے ہیں، بیٹی ایمان لا رہی تو گھر سے نکال دے رہے ہیں۔ پرسیکیوشن کا یہ معاملہ ہو گیا تھا کہ بعض لوگوں کو زندہ جو ہے انگار کے اوپر لٹایا جا رہا ہے، بعض لوگوں کی چمڑیاں ادھیر دی جا رہی ہیں، اور اسی مرحلے میں آپ دیکھتے ہیں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر مشہور قصہ ہے۔ ہم تو یہ قصہ سمجھتے ہیں نا، ہم تو سمجھتے ہی نہیں کہ زندگی گزارنے کا طریقہ کیا ہے، ہم تو یہ سمجھتے ہی نہیں کہ اسلام اصل میں کیا ہم سے توقع کرتا ہے۔ تو حضرت بلال کے اوپر ظلم ہوتا ہے، حضرت خباب کے اوپر ظلم ہوتا ہے، اللہ کے رسول کے اوپر بھی ظلم ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول کے اوپر جو ہے کبھی کوئی پریشانی ڈال رہا ہے، کبھی کوئی کچھ کام کر رہا ہے، اس طریقے کے معاملات ان کے سامنے پیش ہوتے ہیں۔ لیکن لوگ جو ہے باز نہیں آتے اپنے ایمان سے، بعض لوگ اپنے ایمان سے پھرتے نہیں ہیں، مرتد نہیں ہوتے، مشرک نہیں ہوتے، کافر نہیں ہوتے۔ اس معاملے میں جو ہے اب مشرکین مکہ سوچتے ہیں کہ اب ہم ایسا کریں گے کہ ان کو سوسائٹی میں رہنے نہیں دیں گے، اب ہم ایک کام کرتے ہیں، ایک ڈیٹینشن کیمپ بناتے ہیں، اور اس ڈیٹینشن کیمپ میں کیا کریں گے، جتنے لوگ مسلمان ہوں گے اس ڈیٹینشن کیمپ میں ڈال دیں گے۔ یہ اس دور کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کے طور پہ میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ جس دور میں جس رسول کی امتی ہم ہیں، اس دور میں جو سب سے پہلا ڈیٹینشن کیمپ ہے وہ ہے شیبہ ابی طالب۔ شیبہ ابی طالب ایک جگہ ہے جو حضرت ابو طالب کی جگہ تھی، جو آپ کے چچا کی تھی۔ ابو طالب آپ کے ساتھ ہیں ان سارے معاملوں میں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ میں اپنے بھتیجے کا ساتھ نہیں چھوڑ سکتا، اپنے خاندان کے اپنے بیٹے کا ساتھ میں کیسے چھوڑ سکتا ہوں۔ تو اس عصبیت کی بنا پہ وہ ان کی خیرخواہی کرتے ہیں، اور ظاہر سی بات ہے ایمانداری سے اس میں کوئی کمی نہیں کرتے۔ تو شیبہ ابی طالب میں ڈیٹینشن کیمپ بنایا جاتا ہے، اور آپ کو جان کر تعجب ہوگا کہ یہ ڈیٹینشن کیمپ 3 سالوں تک چلتا ہے۔ کوئی سوشل کانٹیکٹ نہیں کیا جائے گا، کوئی شادی بیاہ نہیں کی جائے گی، کسی تقریب میں مسلمانوں کو نہیں بلایا جائے گا، کوئی سودے بازی ان سے نہیں کی جائے گی، حج کے زمانے میں ان کو باہر نکلنے نہیں دیا جائے گا، کوئی کاروبار ان سے نہیں کرے گا، کوئی رسد کوئی کھانا ان تک نہیں پہنچایا جائے گا، کوئی پانی کا مشکیزہ ان تک نہیں پہنچایا جائے گا۔ 3 سالوں تک صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہ اور اللہ کے رسول جو ہیں درخت کی پتیاں کھا کر رہتے ہیں، لیکن ایمان کا سودا نہیں کرتے۔ آج ہمارا بھی معاملہ یہی ہونا چاہیے۔ جب ہم سے یہ کہا جاتا ہے کہ اگر تم
ایمان نہیں چھوڑو گے تو ہم تم کو ڈیٹینشن کیمپ میں ڈال دیں گے، اگر تم اسلام نہیں چھوڑو گے تو ہم تم کو ڈیٹینشن کیمپ میں ڈال دیں گے۔ تو ہمیں گھبرانا نہیں چاہیے، یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ ہمیں یہ کہنا چاہیے کہ تم ہمیں ڈیٹینشن کیمپ 300 سال تک ڈالو، اگر 300 سال تک کی بھی عمر ہوگی تو ہم ایمان کا سودا نہیں کریں گے۔ کیوں؟ کیونکہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، ہم صحابہ کے نام لیوا ہیں، ہم ڈرنے والے تھوڑی ہیں کہ اپنے ایمان کا سودا کر لیں تمہارے ڈیٹینشن کیمپ سے۔ تم ہمیں کہو کہ کاغذ دکھا دو اور ہم اپنے ایمان کا سودا کر لیں، ایسا ہو نہیں سکتا اگر ہم واقعی مومن ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس بائیکاٹ میں 3 سال گزارتے ہیں، یہاں تک کہ صحیفہ قریش ایک قرار نامہ تھا جس میں جو ہے بائیکاٹ کی جو ہے شرطیں لکھی ہوئی تھی، اور وہ شرطیں جو ہے لٹکا دی گئی تھی کعبہ کی دیوار پہ۔ اللہ کے رسول کو جو ہے یہ علم ہوتا ہے، اللہ رب العزت آپ کو دیتے ہیں علم کہ جائیے ان سے کہیے کہ مشرکین مکہ سے کہیے کہ وہ صحیفے کو کیا کر لیا ہے، دیمک نے کھا لیا ہے۔ تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ خبر ابو طالب کو دیتے ہیں، ابو طالب مشرکین مکہ سے کہتے ہیں کہ جاؤ دیکھو تمہارا وہ جو کاغذ ہے، جو صحیفہ قریش ہے، اس کو جو ہے دیمک نے کاٹ لیا ہے، ختم کر دیا ہے۔ تو لہٰذا وہ محاصرہ، وہ بائیکاٹ ختم ہوتا ہے، اور اس کے بعد جو ہے یہ حالات جو ہے کچھ ٹھیک ہوتے ہیں، اور اس کے بعد کچھ ایک خوشخبری آتی ہے 616 سے 619 کے بیچ کہ 2 بڑے لوگ جو ہیں وہ اسلام کو قبول کرتے ہیں۔ آپ دیکھیں گے تاریخ میں، سیرت میں ہمیشہ جب ایک بھاری دور گزرتا ہے تو اللہ رب العزت ایک راحت کی خبر بھی اس میں دیتے ہیں۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو رسول اللہ کے چچا ہیں، اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اللہ کے رسول کے صحابی ہیں اور خطاب کے بیٹے ہیں، یہ دونوں اسلام قبول کرتے ہیں 616 سے 619۔ اب اسلام کے 2 بازو بڑے مضبوط ہیں، اب کسی کی ہمت نہیں ہے کہ آسانی سے کوئی بائیکاٹ کر دے، اب کسی کی ہمت نہیں ہے کہ کوئی جو ہے کسی کے بھی معاملے میں، مسلمانوں کے معاملے میں بڑی زیادہ سختی دکھائے۔ چوتھا دور ہم آ رہے ہیں 619 عیسوی۔ یہ دور جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بڑا بھاری دور ہے، نبوت کا 10واں سال ہے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو نبوت ملی ہے یہ اس کا 10واں سال ہے، اور اس سال کو عام الحزن کہتے ہیں۔ عام الحزن اس سال کو کہتے ہیں جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بے انتہا غموں کا سامنا پڑا، اسی لیے عام الحزن یعنی غموں کا سال۔ سب سے پہلا غم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے چہیتی اور سب سے مددگار، آپ کے اوپر سب سے پہلے ایمان لانے والی حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال ہو جاتا ہے۔ اللہ کے رسول کے اوپر پوری ذمہ داری آ جاتی ہے آپ کے سارے بچوں کی۔ اللہ کے رسول جو ہے اس سے بے انتہا غمزدہ ہوتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے حضرت خدیجہ کے نکاح میں، حضرت خدیجہ جب تک اللہ کے رسول کے نکاح میں ہوتی ہیں، اللہ کے رسول دوسرا نکاح نہیں کرتے ہیں، حضرت خدیجہ کے ہی ساتھ نکاح میں رہتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی بیوی کا انتقال ہوتا ہے، اور اسی سانحہ میں ابو طالب جو اللہ کے رسول کے چچا تھے 82 سال کی عمر میں، آپ کا بھی انتقال ہو جاتا ہے۔ ایک مضبوط سہارا دنیاوی اعتبار سے، سہارا تو اللہ رب العزت کا ہی سب سے بڑا، لیکن دنیا میں اللہ رب العزت نے ان کو ذریعہ بنایا تھا۔ ابو طالب نے اپنے مدد کا پورا حق ادا کیا، لیکن بدقسمتی یہ کہ یہ جو عام الحزن ہیں، ہم یہ سوچتے ہیں کہ ابو طالب کا جانا بڑا دکھ تھا، اللہ کے رسول کو اس سے بھی بڑا دکھ تھا۔ اس سے بڑا کیا دکھ تھا؟ اس سے بڑا یہ دکھ تھا کہ ابو طالب بغیر ایمان کے دنیا سے چلے گئے۔ غم ہوتا ہے جس سے آدمی محبت کرتا ہے، اگر وہ جہنم میں چلا جائے تو ایمان والے کو دکھ ہوتا ہے۔ اور رسول اللہ کی ذات جو رحمت للعالمین ہو، اس کا اپنا چچا جس نے اپنی پوری زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت میں گزاری ہو، اس کی خدمت میں گزاری ہو، اس کی حفاظت میں گزاری ہو، وہ ایمان سے خالی چلا جائے اور جہنم کا مستحق ہو جائے۔ اللہ کے رسول کو بہت دکھ ہوا، اللہ کے رسول کو دکھ ہوا۔ اللہ کے رسول کہتے رہے ابو طالب آپ ایمان قبول کر لیں۔ ابو طالب کہتے ہیں کہ اب میں اگر ایمان قبول کروں گا تو مکے کی عورتیں طعنہ دیں گی کہ مرنے کے وقت ایمان قبول کر لیا، اپنی روایت کو چھوڑ دیا، سنسکرتی کو چھوڑ دیا۔ کہتے ہیں میں نہیں کر سکتا۔ ابو طالب سے کہتے ہیں، رسول اللہ کہتے ہیں کہ اے چچا آپ میرے کان میں کہہ دیں، کان میں، کسی کو نہ کہیں، میرے کان میں کہہ دیں۔ میرے کان میں اگر آپ کہہ دیں گے، میں قسم، میں اللہ کے سامنے آپ کی سفارش کروں گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کان میں اتنے نہیں کلمہ پڑھا تھا، میں گواہی دے دوں گا، میں گواہی دے دوں گا، اللہ رب العزت گواہی قبول کرے گا۔ ایک بار کہہ دیں، ایک بار کہہ دیں۔ کہا کہ نہیں، میں نہیں کہہ سکتا، میں اپنے باپ دادا کے دین پہ مروں گا، میں اپنی اسی سنسکرتی پہ مروں گا جس میں جیتا آیا ہوں، میں اسی مٹی کے نام پہ مروں گا جس مٹی کا میں دہائی دیتے آیا ہوں۔ لہٰذا آپ کا انتقال ہو جاتا ہے، ابو طالب کا انتقال ہو جاتا ہے، آپ کلمہ نہیں پڑھتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت غمزدہ ہوتے ہیں، لیکن اب
اس غم کو پالنے کی کوئی گنجائش اور آگے بچتی نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب جو جملہ میں آپ سے کہنے جا رہا ہوں اس کو ذرا غور سے سنیے کہ ایمان کس چیز کا نام ہے۔ ایمان ہر رشتے سے بڑا ہوتا ہے، ہر خونی رشتے سے بڑا ہوتا ہے، ہر ازواجی رشتے سے بڑا ہوتا ہے، ہر مٹی کے رشتے سے بڑا ہوتا ہے، ہر دیش سے بڑا ہوتا ہے، ہر دیش کے بھائی چارے سے بڑا ہوتا ہے، ہر طریقے کے تعلقات سے بڑا اسلام کا رشتہ ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول کہتے ہیں ابو طالب کے بیٹے یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اے علی ایک کافر مر گیا ہے، جاؤ اس کو دفن کر کے آ جاؤ۔ اس بات کو کہنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل کیا کہا ہوگا، لیکن یہی حق ہے کہ ہمارے رشتے تب ہیں جب وہ ایمان کے ساتھ ہیں، ورنہ مشرک کے ساتھ ہمارا کوئی رشتہ نہیں، کافر کے ساتھ ہمارا کوئی رشتہ نہیں، ہمارا اصل رشتہ ایمان کے ساتھ ہے۔ اللہ کے رسول کے اوپر جان نچھاور کرنے والا چچا جب غیر ایمان کے جاتا ہے، اللہ کے رسول کہتے ہیں علی جا کے ایک کافر کو دفن کر کے آ جاؤ، دفن میں بھی شریک نہیں ہوتے۔ حضرت علی کا اب جواب سنیے، حضرت علی دفن کر کے آتے ہیں کس کو؟ اپنے باپ کو، اور آ کے کیا کہتے ہیں؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے ایک کافر کو دفن کر دیا۔ یہ اسلام ہے، یہ اسلام ہے جو کوئی کمپرومائز برداشت نہیں کرتا۔ کیوں؟ کیونکہ آپ اگر کمپرومائز کریں گے تو آپ جنت کا سودا کر رہے ہیں، آپ اپنی حقیقی زندگی کا سودا کر رہے ہیں۔ اسی لیے ذرا سوچنے کی ضرورت ہے اس معاملے کو۔ یہ باتیں سیرت میں بیان نہیں کی جاتی ہیں، یہ سیرتوں میں بیان کرنا ضروری ہے تاکہ لوگ اپنے عقیدے کی حفاظت کریں، تاکہ لوگ اپنے ایمان کی حفاظت کریں کہ جب نبی کا سگا چچا اگر ایمان کے بغیر جائے تو جہنم کا مستحق ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح حدیث میں فرمایا کہ حضرت جو ابو طالب ہیں ان کو جہنم کا سب سے کم درجے کا عذاب دیا جائے گا، لیکن بہرحال دیا جائے گا۔ آپ کو آنکھ کی جوتیاں پہنائی جائیں گی اور وہ اس قدر گرم ہوں گی کہ اس کی گرمی سے آپ کا جو سر ہے وہ کھولنے لگے گا۔ تو عام الحزن میں یہ دو واقعات پیش آتے ہیں، اور تیسرا واقعہ جو ہے وہ طائف کی وادی کا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے شہر میں تو جو ہے دعوت دے رہے ہیں اور پرسیکیوشن کا سامنا کر رہے ہیں، بائیکاٹ کا سامنا کر رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اب تھوڑا دوسری جگہ تبلیغ کی جائے۔ پاس کا ایک شہر ہے طائف، وہاں اللہ کے رسول جاتے ہیں، وہاں بنو ثقیف کے 3 بھائی رہتے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سرداروں کے پاس جاتے ہیں کہ کہتے ہیں کہ میں اللہ کا نبی ہوں، تم اللہ کے اوپر ایمان لاؤ، کامیاب ہو جاؤ گے، اور دنیا اور آخرت کی کامیابی تمہیں اللہ رب العزت دے گا، عزت بھی دے گا، شہرت بھی دے گا، اور زمین بھی تمہیں عطا کر دے گا، اور تم اللہ کے مطیع اور فرما بردار جاؤ گے تو کل جنت بھی عطا کرے گا۔ لیکن وہ تینوں بدبخت بھائی یہ کہتے ہیں، ایک کہتا ہے کہ کیا تمہیں ہی اللہ کو تم ہی ملے ہو اور کوئی نہیں ملا تھا؟ دوسرا کہتا ہے کہ اگر تم واقعی نبی ہو تو پھر تمہاری بات کو ماننا ضروری ہے، اور اگر تم نبی نہیں ہو تو ایسے جھوٹے کی بات میں نہیں سنتا۔ تیسرا کہتا ہے کہ میں سننا ہی نہیں چاہتا کسی طریقے کی کوئی بات، تم نکل جاؤ یہاں سے۔ اس پر بس نہیں ہوتا، طائف کی وادیوں سے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نکل رہے ہیں تو وہ بدبخت تینوں بھائی ان بچوں کو باہر لگا دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس آدمی کو مارو، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مارو، اور اس قدر مارو کہ یہ شہر سے باہر چلا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر پتھر برسائے جاتے ہیں، سنگ پتھر برسائے جاتے ہیں۔ آج جب حق کی دعوت لے کر آپ آگے بڑھتے ہیں تو آپ کے اوپر پیلٹ گنز برسائی جاتے ہیں، آپ کے اوپر گولیاں چلائی جاتی ہیں، آپ کے اوپر واٹر کین چلائے جاتے ہیں، آپ کے اوپر آنسو گیس کے گولے چلائے جاتے ہیں۔ یہ وہی پتھر ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حق کی گواہی دیتے ہوئے کھائے ہیں، جو آپ آج جو ہیں آنسو گیس کی شکل میں اور پیلٹ گنز کی شکل میں کھا رہے ہیں، اور دنیا کے تمام مجاہدین اسی طریقے کے چیزوں کا سامنا کر رہے ہیں۔ کیونکہ جب حق کی دعوت بلند کی جاتی ہے تو اکثریت جس کو آپ بہو سنکھیک کہتے ہیں اس کو برداشت نہیں ہوتی ہے، کیونکہ اس کی روایتیں ٹوٹ رہی ہیں۔ اب وہ اپنی من مرضی نہیں چلا سکتا، اب وہ سنسکرتی کے نام پہ کسی کو شودر اور کسی کو برہمن نہیں کر سکتا۔ اس معاملے میں یہ سچویشن آگے بڑھتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طائف کی وادی سے باہر نکلتے ہیں، آپ کو اس قدر پتھر مارے گئے ہیں۔ حضرت زید بن حارث آپ کے ساتھ ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تذکرہ کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس قدر پتھر مارا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر پھٹ گیا، آپ کا خون بہا، اور آپ کا خون جو ہے بہتے بہتے آپ کے پیروں میں آ گیا، اور آپ جو جوتی پہنے ہوئے تھے اس میں وہ خون بھر گیا۔ جب میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جوتی اتاری تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیر کی وہ جوتی اللہ کے رسول کے پیر میں چپک گئی تھی، کیونکہ اس میں خون جم گیا تھا۔ آپ سمجھ رہے ہیں کہ یہ اسلام ہے۔
جو کمپرومائز نہیں کرتا، جس کے بدلے میں اللہ رب العزت آپ کو جنت دینے والا ہے، اور ہماری اور کوئی منشا نہیں ہے، اور کوئی خواہش نہیں ہے۔ یہ ہے وہ طریقہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا ہے کہ پتھر کھا لینا، بے ہوش ہو جانا، اپنے آپ کو شہادت کے لیے تسلیم پیش کر دینا، لیکن ایمان کا سودا نہ کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک باغ میں پہنچتے ہیں، جو باغ جو ہے شیبہ اور عتبہ اور شیبہ دو جو نوجوان ہیں ان کا باغ ہوتا ہے، مشرک ہوتے ہیں لیکن ترس کھاتے ہیں کہ اپنی خاندان کا آدمی ہے، پریشان ہے، جاؤ بھائی اس کو اپنے باغ میں بیٹھا دو۔ اپنے ایک غلام کو بیچتے ہیں جس غلام کا نام ہوتا ہے کیا؟ اداس اس غلام کا نام ہوتا ہے، کرسچن ہوتا ہے۔ وہ جاتا ہے اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پانی پیش کرتا ہے اور انگور پیش کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پانی کو لیتے ہیں اور کہتے ہیں بسم اللہ۔ تو اداس سرپرائز ہو جاتا ہے، بولتا ہے یہ آپ نے کیا کہا؟ یہ کیا کہا؟ اس نے کہا یہ تو میں نے اپنے اللہ کا نام لیا ہے، کوئی بھی کام میں جب شروع کرتا ہوں تو میں بسم اللہ کہتا ہوں کہ شروع اللہ کے نام سے۔ تو کہتے ہیں یہ آپ کو کس نے بتایا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا جواب دینے کے بدلے ان سے سوال کرتے ہیں، اداس سے، تمہارا نام کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ اداس۔ کہاں سے ہو؟ تو کہتے ہیں کہ نینوا سے۔ اللہ کے رسول کہتے ہیں اچھا نینوا سے، جہاں میرا بھائی یونس آیا تھا۔ تو اداس کہتے ہیں کہ آپ کو کیسے پتا یونس کے بارے میں؟ یہاں تو لوگ 2 نسلوں کے بعد اپنی نسلیں بھول جاتے ہیں، اور آپ یونس کا نام لے رہے ہیں، یونس ہمارے نبی کا نام لے رہے ہیں۔ تو یہ کہتے ہیں کہ میں کیسے نام نہیں لے سکتا، وہ تو میرا بھائی ہے، جس خدا نے اسے بھیجا تھا اسی خدا نے مجھے بھی بھیجا ہے اس دعوت کے ساتھ۔ کہ کیا دعوت ہے؟ ان اعبد اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور واجتنب الطاغوت، کہ طاغوت کا انکار کر دو، باطل خدا کا انکار کر دو اور اللہ کا کلمہ بلند کر دو۔ اداس کہتا ہے کہ خدا کی قسم آپ سچے ہیں، آپ کے ماتھے کو چومتا ہے، آپ کے ہاتھ کو چومتا ہے، آپ کو پانی پلاتا ہے، آپ کو انگور کھلاتا ہے اور ایمان قبول کر لیتا ہے۔ یہ ہے وہ خوشی کہ جب انسان مایوس ہونے لگتا ہے تو اللہ رب العزت اس کو عطا کرتے ہیں دل کی ٹھنڈک۔ تو پوری طائف سٹی نے ریجیکٹ کر دیا، اداس نے قبول کر لیا۔ کہاں سے آ کے؟ نینوا سے آ کے۔ تو ایمان کی دولت اللہ تبارک و تعالیٰ بے طلبوں کو نہیں دیتا، طلبگار لوگوں کو دیتا ہے۔ آب الحزن میں کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ کے بعد 2 نکاح کرتے ہیں، حضرت سودا اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ حضرت عائشہ وہی ہیں جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادی ہیں۔ حضرت ابوبکر وہی ہیں جو میں نے آپ کو بتایا کہ اسلام کے پہلے خلیفہ ہیں، اور مردوں میں یعنی بڑے لوگوں میں اسلام کو قبول کرنے والے سب سے پہلے صحابی ہیں۔ اس کے بعد اب ہمارا 5واں فیز شروع ہوتا ہے جو مکی دور کا ہے، 620 AD۔ ایک معجزے کے طور پہ، ایک کرشمے کے انداز میں ایک سفر ہوتا ہے جس کو کہتے ہیں معراج کا سفر۔ یہ معراج کا سفر مکہ سے شروع ہوتا ہے۔ جبریل علیہ السلام آتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رات کے وقت اٹھاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ کو ایک سفر پہ چلنا ہے، اللہ رب العزت آپ سے ملاقات کرنا چاہتا ہے۔ وہ ایک خاص انداز میں ہوتی ہے، اس کا پورا تذکرہ آپ جو ہے دوسری جو ہے کسی مجلس میں ہم انشاءاللہ اس کو پورا تفصیل سے ڈسکس کریں گے۔ ابھی مختصر یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے سواری کے ذریعے سے آتے ہیں، کیا نام ہے، بیت المقدس فلسطین، جس کو انبیاء کی زمین کہا جاتا ہے۔ بیت المقدس مسلمانوں کا سب سے پہلا قبلہ ہے، اور وہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں اور وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور وہ نماز کیسی ہوتی ہے یہ اللہ رب العزت کے علم میں ہے۔ اللہ کے رسول نماز پڑھاتے ہیں، امامت کرتے ہیں، سارے انبیاء کی روحیں وہاں پر اکٹھی ہوتی ہیں، یعنی 1,24,000 انبیاء کی روح وہاں اکٹھی ہوتی ہے، اور اللہ کے رسول آگے کھڑے ہو کر امامت کرتے ہیں۔ اور اسی لیے ہم جانتے ہیں کہ اللہ کے رسول کو کیا ہم کہتے ہیں؟ امام الانبیاء بھی کہتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول وہاں امامت کرتے ہیں۔ اس کے بعد ایک سفر شروع ہوتا ہے ایک خاص سواری پہ، جس سواری کا نام براق ہے۔ براق کی تیزی کا اندازہ آپ اس سے لگا سکتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ براق کے ذریعے سے 7 آسمانوں کا سفر کروایا جاتا ہے۔ یعنی اسلامک بلیف یا ہمارا ایمان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 7 آسمان بنائے، کیونکہ قرآن نے اس بات کی گواہی دی، اور اللہ کے رسول کو جو ہے اللہ کے رسول کو ہر آسمان پہ لے جایا جاتا ہے، اور ہر آسمان پہ اللہ کے رسول کو ایک نبی ملتے ہیں۔ پہلے آسمان پہ حضرت آدم، دوسرے پہ یحییٰ، تیسرے پہ یوسف، تیسرے پہ ادریس، چوتھے پہ ادریس، 5ویں پہ ہارون، 6ٹھے پہ موسیٰ اور 7ویں پہ ابراہیم علیہ السلام ملتے ہیں۔ اللہ کے رسول سے ملاقات کرتے ہیں، سلام دعا کرتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کا عرش آ جاتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب سے ملاقات کرتے ہیں۔
کس انداز میں کرتے ہیں یہ ہمیں نہیں پتہ. بعض لوگ کہتے ہیں اللہ کے رسول نے دیکھا، بعض لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے اللہ رب العزت کو نہیں دیکھا. بہرحال ملاقات ہوئی، کس انداز میں ہوئی یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی جانتا ہے، اس پہ ہمیں زیادہ غور فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس سفر کے بعد اللہ کے رسول کو جنت اور جہنم دکھاتے ہیں، ساری جگہوں کی سیر کراتے ہیں، لوگوں کے حال بتاتے ہیں کہ یہ کون سے لوگ جو جنت میں جانے والے ہیں، کون سے لوگ جو جہنم میں جانے والے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 تحفے اس معراج کے سفر میں اللہ کے رسول کو عرش پہ دیے جاتے ہیں، جہاں اللہ کے رسول اللہ رب العزت سے ملاقات کر رہے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلا تحفہ دیا جاتا ہے کہ آپ کے اوپر 5 وقت کی نماز فرض کر دی جاتی ہے. یہ پہلے 50 وقت ہی ہوتی ہے، بعد میں موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ نہیں یہ لوگ اتنی نہیں نماز پڑھ پائیں گے، کم کرتے کرتے وہ 5 پہ آتی ہے. اللہ کے رسول کہتے ہیں اس کے بعد مجھے حیا آتی ہے، میں اس سے کم نہیں کرا سکتا. اللہ کے رسول کے لیے 5 وقت کی نماز فرض کر دی جاتی ہے، اور یہی ساری امتی یعنی قیامت تک کے لیے مسلمانوں کے لیے 5 وقت کی نماز فرض کر دی گئی. اس کے بعد یعنی نماز کی فرضیت اسی سفر کے بعد ہوئی ہے. اور اس کے بعد سورہ بقرہ کی آخری کی آیتیں اللہ کے رسول کو تحفے میں دی جاتی ہیں. یعنی پورا قرآن تو نیچے اتر رہا ہے جبریل علیہ السلام کے ذریعے سے، جو دوسرا تحفہ ہے وہ سورہ بقرہ کی آخری کی آیتیں ہیں، جن کو ہم اکثر ربنا تقبل منا سے شاید شروع ہوتی ہے وہ آیت، مجھے ایگزیکٹلی یاد نہیں ہے. تو وہ آیتیں جو ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تحفے میں دی جاتی ہیں. تو یہ جو 2 تحفے ہیں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے لیے لے کر آتے ہیں، اور دنیا کے لیے اسی میں بھلائی ہے، اسی میں کامرانی ہے. اس کے بعد معراج کے سفر کے بعد جو ایک خاص واقعہ آتا ہے وہ یہ کہ یہ پورا سفر جو ہے رات کے کچھ لمحوں میں کمپلیٹ ہو جاتا ہے. یہی میں کہہ رہا تھا کہ براق کے تیزی کا اندازہ آپ کو ایسے ہوگا کہ وہ رات کے کچھ ہی حصے میں یہ سارا کام ہو جاتا ہے، ساتوں آسمان بھی گھوم لیے، جنت بھی دیکھ لیے، دوزخ بھی دیکھ لیے، سارا کچھ ہو گیا. اور واپس آتے ہیں اللہ کے رسول، جب واپس آتے ہیں تو جب اللہ کے رسول باہر جاتے ہیں تو دروازے کی کنڈی ہل رہی ہوتی ہے، رسول اللہ واپس آتے ہیں تو وہ کنڈی ویسی ہی ہل رہی ہوتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس بستر پہ سوئے ہوتے ہیں وہ بستر ویسے ہی گرم ہوتا ہے جس طریقے سے اللہ کے رسول جاتے ہیں تو وہ بستر گرم رہتا ہے. تو اس پورے معاملے میں یہ سارا معاملہ ہوتا ہے. دوسرے دن اللہ کے رسول اس بات کا چرچا کرتے ہیں، بتاتے ہیں، لوگوں میں بیان کرتے ہیں کہ بھئی اللہ رب العزت نے تحفہ دیا ہے، نماز فرض ہو گئی ہے. بہت سارے لوگ جو ایمان لا چکے تھے وہ مرتد ہو جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ نہیں ہو سکتا، یہ پاسبل نہیں ہے. تو بعض لوگ جو ہے ایمان چھوڑ دیتے ہیں، اور اسی میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں. یہودی جاتے ہیں حضرت ابوبکر کے پاس، کہتے ہیں، یہودی نہیں مشرکین مکہ جاتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ حضرت ابوبکر کے پاس. وہ کہتے ہیں کہ اے ابوبکر، اچھا یہ بتاؤ کہ کوئی ایک شخص کیا رات کے کچھ ہی لمحے میں 7 آسمان کا بھی سفر کر کے آ جائے، یہاں سے بیت المقدس بھی چلا جائے اور جنت اور دوزخ بھی دیکھ کے آ جائے، کیا یہ کہ پاسبل ہے؟ حضرت ابوبکر کہتے ہیں نہیں، امپاسبل ہے. وہ کہتے ہیں کہ ارے تمہارا دوست جو ہے نا، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو اپنے آپ کو نبی کہتا ہے، وہ کہتا ہے کہ کل رات اس نے ایسے ہی سفر کیا اور رات کے کچھ ہی معاملے میں کچھ ہی لمحے میں یہ سارا کچھ کمپلیٹ ہو گیا. ابوبکر کہتے ہیں کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں تو سچ کہتے ہیں، ایسے ہی ہوا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے صدیق کا لقب دیتے ہیں کہ وہ انسان جو صداقت والا ہے، سچا ہے، جو سچ کو قبول کرنے والا ہے. تو یہ لقب جو ہے حضرت ابوبکر کو صدیق کا لقب جو ہے یہ معراج کے واقعے کے بعد اس کی تصدیق کرنے کے بنا پہ ہی دیا جاتا ہے. اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اب مکے میں آخری دور چل رہا ہے، پرسیکیوشن کا بھی آخری دور چل رہا ہے. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جان سے مارنے کے لیے کوشش کی جا رہی ہے. ایسی سچویشن میں ابھی ہجرت کا حکم نہیں آیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھی اللہ کے حکم کے مطابق اپنے ہاتھوں کو روکے ہوئے ہیں، کوئی رپلائی نہیں دیتے، ظلم سہ رہے ہیں لیکن ایمان نہیں چھوڑتے. اس کے بعد جو ہے 2 بیعت ہوتی ہے، ایک ہے بیعت عقبہ اور دوسرا ہے بیعت عقبہ ثانی. یہ 622 AD میں ہے. مدینے سے کچھ لوگ آتے ہیں اور کہتے ہیں ہم نے سنا ہے کہ آپ نبی ہیں، آپ ہمیں بھی بتائیں. اور پہلا جو بیعت ہوتی ہے اس میں کچھ لوگ ایمان لے کر آتے ہیں اور پھر وہ جا کے مدینہ میں لوگوں کو بتاتے ہیں. تو اگلے سال 72 لوگ آتے ہیں، 2 عورتیں اور 70 آدمی، اور پھر وہ عقبہ کے ہی مقام پر آ کر جو ہے اسلام کو قبول کرتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیعت لیتے ہیں کہ تم مجھ سے موت کی بیعت کرو، قیامت تک مطلب موت تک کی بیعت کرو کہ تم ایمان کا سودا نہیں کرو گے، تم اپنی مان، جائیداد، بیوی، بچوں، تمام چیزوں سے زیادہ مجھ سے محبت کرو گے اور جو ہے اسلام کے پاس اور لحاظ رکھو گے، اور جو بھی ہدایت وہ ہدایت دی جاتی ہے بیعت میں. سارے مدینے کے صحابی کہتے ہیں کہ ہم جو ہے ایمان لے کر آتے ہیں. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول کے ساتھ ہیں. یہ واقعہ بتانا اس لیے ضروری ہے کیونکہ
اس سے نصیحت ملتی ہے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ نے ابھی ایمان نہیں لائے، اللہ کے رسول کے ساتھ ہیں، مگر چچا ہیں اس لیے ساتھ ہیں کہ بھئی یہ میرا بھتیجا ہے، یہ تمہیں پیغام دے رہا ہے، سن لو، تم کو ٹھیک لگتا ہے سنو، ہم نے تو ابھی قبول نہیں کیا۔ تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے والے کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ اتنا ظلم سہ رہے ہیں آپ، یہاں رہ رہے ہیں، آپ مدینے چلیں، آپ ہمارے ساتھ چلیں، آپ کو کچھ نہیں ہوگا، ہم آپ کی حفاظت کریں گے۔ تو حضرت عباس کہتے ہیں کہ اگر تم ان کو مدینہ لے کر جا رہے ہو تو کیا ان کو اپنی جان سے زیادہ حفاظت کرو گے؟ کیا تم ان کی جان کی حفاظت، ان کی عزت کی حفاظت کر پاؤ گے؟ اور اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو ہم ہرگز تم کو ان کو لے جانے نہیں دیں گے، یہ ہمارے بھتیجے ہیں، ہم ان کو نہیں لے جانے دیں گے، یہاں ہیں تو پھر بھی ہمارے بیچ میں ہیں۔ تو مدینے والے کہتے ہیں کہ ہم ان کو اپنی جان سے زیادہ اور اپنے بیوی اور اپنے بچوں سے زیادہ ان کی حفاظت کریں گے۔ یہ ہمیں کہیں گے کہ دریا میں کود جاؤ، ہم دریا میں کود جائیں گے، یہ جیسا حکم کریں گے ہم ویسا کریں گے، بس یہ ہمارے ساتھ چلیں، اور پھر ہم جو ہے ان کی خیر خواہی کریں گے، ان کے اوپر ایمان لائیں گے اور ان کا ساتھ زندگی بھر نہیں چھوڑیں گے۔ تو یہ تقویٰ اور یہ ہوتی ہے عزت، یہ ہوتا ہے احترام، کہ جس رسول کی حفاظت جو ہے اپنی جانوں سے زیادہ کی تو پھر اس کے لائے ہوئے دین کی حفاظت بھی اپنی جانوں سے زیادہ کی۔ اس کے بعد جو ہے وہ ہجرت کا مرحلہ پیش آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوتا ہے کہ اب مسلمانوں کو اور آپ کو ہجرت کا حکم دیا جاتا ہے، آپ اپنی سواریاں تیار کریں، آپ اپنے مال اور اسباب اکٹھا کریں، کیونکہ ہجرت ایوے ہی نہیں ہوتی کہ اس کو بھیج دو، اس کو فلانی جگہ بھیج دو، اس کو فلانی جگہ بھیج دو، تو ایوے ہی نہیں چلا جاتا، اس کے لیے تیاری کرنی پڑتی ہے۔ لوگ تیاری کیے اور اپنے طریقے سے جو بھی وہ کام کر سکتے تھے، بچتے بچاتے، چھپتے چھپاتے، جو بھی اسٹریٹجی انہوں نے بنائی، الگ الگ مسلمان جو ہے وہ مدینے کی طرف ہجرت کرنے لگا، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی حکم آیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے لیے تیاری شروع کی، اور پھر حکم کے بعد حضرت ابو بکر کے ساتھ اللہ کے رسول ہجرت کے لیے نکل پڑے۔ یہاں سے ہمارا ایک دوسرا باب شروع ہوتا ہے جو ہجرت کے تعلق سے ہے، اور ہجرت کے باب کے بعد وہ دور شروع ہوتا ہے جو مدینے کا دور ہے۔ وہاں اللہ کے رسول کو آپ بالکل نئے انداز میں دیکھیں گے، بالکل نئی صفات کے ساتھ دیکھیں گے، اصل اسلام اور اسلامک اسٹیٹ کس طریقے سے قائم ہوتا ہے وہ انشاءاللہ ہم دوسرے باب میں پڑھیں گے۔ تو جو باتیں میں نے آپ سے کہی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو مجھے بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، وہ ایمانی جذبہ میرے اندر بھی پیدا فرمائیں، آپ کے اندر بھی پیدا فرمائیں۔ جو باتیں سیرت کے تعلق سے میں نے کہی ہیں اگر اس میں کوئی کمی بیشی رہی ہوگی تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے مجھے معاف فرمائیں۔ جو غلط الفاظ میری زبان سے نکل گئے ہوں، جو نہیں کہنے چاہیے تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے بھی مجھے معاف فرمائیں۔ تو آپ سے بھی یہی گزارش ہے کہ سیرت کا مطالعہ مستقل کرتے رہیں۔ ہمارا مقصد صرف انٹرنس نکالنا نہیں، ہمارا مقصد اللہ کے ہاں جا کے اس انٹرنس کو کلیئر کرنا ہے جہاں اللہ رب العزت کیا کہے گا کہ بتاؤ، نہیں، اس انٹرنس کو کلیئر کرنا ہے جو منکر نکیر آپ سے خبر میں پوچھیں گے، من ربک، تمہارا رب کون ہے؟ تو ہم کہیں کہ اللہ ہمارا رب ہے۔ من دینوں کا، کہ تمہارا دین کیا ہے؟ ہم کہیں کہ دین ہمارا اسلام ہے۔ ہماری سنسکرتی نہیں، ہمارا دین اسلام ہے، اسلام شروع سے لے کے آخری تک اسلام ہے۔ پھر جب وہ یہ کہے کہ بتاؤ تو تمہارا پیشوا کون ہے، یہ ساری باتیں تمہیں بتائی کس نے، بتاؤ تمہارا نبی کون ہے، تو ہم شان سے کہیں کہ دنیا کا کوئی ایرا گیرا نتھو وغیرہ ہمارا آئیڈل نہیں، ہمارا آئیڈل کون ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ اصل انٹرنس ہے جس کی تیاری ہم کر رہے ہیں، باقی دنیا کے انٹرنس تو نکل ہی جانے ہیں، 2-3 نمبر میں رکھا ہی کیا ہے، آپ وہ کہیں سے بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ مقصد یہ ہے کہ زندگی بدلے۔ جزاکم اللہ خیر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگلے ایپیسوڈ میں انشاءاللہ ہم مدنی پیریڈ کو ڈسکس کریں گے، تو اسٹے کنیکٹڈ وتھ انگما۔